مجھے تو پوری سائیکو لگتی ہے، دیکھو تو صحیح، صرف باس کو رجھانے کے لیے خود کو دعوت نامہ بنا کر آئی ہے، اور اب جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس کی جان لینے کے لیے تیار ہے۔ اسے تو باس ہی اوقات دکھا سکتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے جینی مٹھیاں بھینچ کر بولی، اب تم مت شروع ہو جانا، دیکھو سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اگر کل کلا اس جاہل عورت نے کچھ کر دیا تو سب ہمیں ہی بلیم کریں گے، بلکہ سر جیل میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ لیلا اسے لے کر امیرا سے دور ایک طرف ہو گئی اور دوسری کولیگ سے مل گئی۔ دونوں ایک سائڈ کاؤنٹر پر امیرا اکیلی بیٹھی سرخ نگاہوں سے محبت کو تک رہی تھی۔ اس کے ارادے اسے لے کر آج اچھے نہیں تھے۔ مجھے بتا دیتی، اگر میچنگ کرنی تھی تو میں بھی گرے پہن کر آتی، میزنی لڑکی۔ پاس کھڑی نینا سبیل کو توقیر سے مصافحہ کرتے دیکھ کر محبت کو کندھا مارتی ہوئی سرگوشی میں بولی، نینو میرا دماغ پہلے ہی گرم ہے، مجھے اور غصہ مت دلا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ ہیں؟ نینا نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا اور یہ دیکھ کر اس کی پوری ہستی ہل گئی کہ وہ شرم سے نہیں غصے سے سرخ تھی۔ تم غصہ ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ سائڈ لائی۔ غصہ نہیں، میرا دماغ گھما ہوا ہے، مجھے زبردستی ساتھ لایا ہے، جانے کیا کیا، وہ کہتی بیتے پل یاد کر کے لب بھینچ گئی۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ میری کنفیوژن دور کرو، یہ شرم نہیں غصہ ہے۔ اس نے اس کے چہرے کی طرف انگلی کو گول گول گھماتے اشارہ دیتے الجھ کر پوچھا، کسی کے ساتھ زبردستی اس کی مرضی کے خلاف کچھ کیا جائے تو اسے شرم آئے گی ایڈیٹ؟ وہ تپ کر اس پر چڑھ دوڑی۔ دور فٹ منہ، اس نے سن کر بے ساختہ کہا۔ محبت چونک گئی، حیرت سے ششدر اب اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی، جبکہ نینا کا دل کیا اسے سبیل کے ساتھ ساری زندگی لفٹ میں بند کر دے تاکہ اس بیوقوف لڑکی کی عقل ٹھکانے آئے۔ کیا مطلب؟ محبت کو اس پر غصہ آیا۔ مطلب کچھ نہیں بیوقوف، سامنے دیکھ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کاؤنٹر کی طرف اشارہ دیا جہاں امیرا گلاس میں مشروب پیتی ہوئی سامنے سبیل کو بے خوف تکتی جا رہی تھی۔ او میرے خدا! محبت کا پورا منہ اس کے لباس کو دیکھتے کھل گیا۔ اس قدر وجود سے چپکی میکسی ڈیپ نیک، ایسے لگا جیسے اس کے وجود پر رکھ کر کپڑے سیے گئے ہوں۔ شرم و حیا غصے سے اس نے خود نظریں پھیر لیں، اسے اس بے ساختہ سبیل کو دیکھا جو پچھلے باس اور کچھ نئے لوگوں سے محو گفتگو تھا۔ محبت کے دیکھنے پر اچانک ہی اس کی نظریں بھی اس کی طرف اٹھیں۔ متبسم لبوں پر گہری مسکراہٹ چھا گئی اور اس نے نامحسوس انداز میں اسے پاس آنے کا اشارہ دیا، جس سے اس کا چہرہ حیا آلودہ ہو گیا۔ دھڑکتے دل سے سٹ پٹا کر اس نے نینا کو دیکھا۔ اب بتا، ٹھیک رہے گی اس کے ساتھ یہ؟ نینا نے طنزیہ پوچھا۔ محبت کا دل اتہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ اللہ نہ کرے، اس کے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا۔ دوسرے پل اس نے گھبراتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، پر تب تک نینا سن چکی تھی۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ نینا نے بے ساختہ کہا لگاتے اسے خود میں بھیجا۔ کوئی بات نہیں، محبت نے روحانسی لہجے میں منہ بسوڑا۔ محبت پلیز ایسے مت کرو، ایسا نہ ہو پھر سچ میں دیر ہو جائے اور اسے کوئی لے کر چلا جائے، بعد میں تم روتی رہو۔ اس نے التجا سے اس کے ہاتھ تھامے۔ نینو، کیا یہ اچھا ہے میرے پاس آ کر بچھڑ جائے؟ اس سے بہتر تو وہ کسی اور کا ہو جائے اور خوشحال زندگی گزارے۔ میرے نصیب میں اتنی ہی خوشیاں لکھی تھیں جتنی مجھے میرے باپ نے دی۔ سہاگ کی خوشیاں میرے نصیب میں نہیں ہیں نینا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ نینا کو لگا وہ رو دے گی۔ محبت پلیز نکل آؤ اس دنیا سے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک بار یقین کر کے دیکھ لو، صرف ایک بار میری جان، دیکھنا رب سائیں تمہاری زندگی پوری طرح بدل دے گا۔ نینا کو اس کی حالت پر خود رونا آنے لگا۔ یہ کیسی اذیت ناک محبت تھی جسے چاہیں اور وہ پاس ہو کر بھی پاس نہ کر پائیں اسے۔ اس سے بہتر تو وہ اپنے وجود کو جہنم کی نظر کر دینا چاہیے۔ تسلی تو ہوگی کہ آگ میں جل رہے ہیں، حاصل ہو کر لا حاصل میں نہیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں نینا۔ گہرا سانس بھر کر اس نے تھکے تھکے اعصاب کے ساتھ جرم کا اعتراف کیا۔ واٹ؟ نینا کتنی دیر تو سمجھ نہ سکی اور محبت اپنی اس پیاری سی دوست کو دیکھتی رب کے شکر ادا کرنے لگی کہ جنہوں نے آرز کو چھینا اور اس کے بدلے نینا جیسی پیاری سی دوست کو سچے دوست کے روپ میں دے دیا۔ یاہو، یہ ہوئی نا بات، میری شیرنی والی بات۔ اب اس چڑیل کو بتا دو کہ سبیل آفاق کس کی ملکیت ہے۔ نعرہ لگاتے اسے ایک دم آگے بڑھتے محبت کو بازو میں بھینچا اور کان میں سرگوشی کی۔ سبیل، توقیر، سب نے الجھ کر پھر سے اس کو دیکھا۔ ہاں، اچھا اب سیدھی ہو جاؤ، بار بار چیخ رہی ہو، لوگ کیا کہیں گے؟
حیا سے سرخ ہوتی محبت نے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ کھلکھلا اٹھے۔ میں کیا کروں، سبیل جیجو کی پارٹی نے سرپرائز ہی ایسے دیے ہیں کہ مجھ سے اپنی چیخیں چاہ کر بھی نہیں دب پا رہی۔ وہ مسلسل کھلکھلا رہی تھی۔ محبت کو یوں محسوس ہوا جیسے سب لوگ اس کے فیصلے کو جان گئے ہوں۔ اسے یہ فیصلہ سناتے بے ساختہ خوف سا محسوس ہوا، پر جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ اس کا کراچی نہیں لاہور ہے۔ وہ اپنوں سے بہت دور ہے۔ جن کے پاس محبت نہیں وہ منحوسیت سے مشہور تھی، پر یہاں اس کی الگ پہچان تھی۔ وہ محبت نام سے جانی جاتی تھی، لہٰذا اس کا ڈرنا غلط تھا۔ یہاں تو منحوسیت سے کوئی واقف ہی نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے خود کو پرسکون کیا۔ دفعتاً گہری چپتی ہوئی نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سبیل کو دیکھا، کہیں اس نے اس کا فیصلہ سن تو نہیں لیا، جبکہ اس نے نینو کو سرگوشی میں بتایا تھا۔ پر اسے سکون ہوا، سبیل اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ تو پھر یہ کس کی نظروں کی تپش ہے؟ گردن گھما کر اس نے جیسے ہی کاؤنٹر کی طرف دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ وہ سامنے امیرا ہی تھی جو آنکھوں میں دنیا جہان کی نفرت سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ محبت نے اس کی نفرت کو دیکھتے اور اس کے ارادے سبیل کی بابت جان کر ایک سخت گھوری سے نوازتے چہرہ پھیر لیا، اور دوسری بار اس کے سراپے پر کیا اس کی آنکھوں میں بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ آج کے دور کی کافی لڑکیاں فیشن کے نام پر دن بدن خود کو برہنہ کرتی جا رہی ہیں اور بڑی فخر سے نظارہ عام ہو کر بیٹھتی اپنے لباس کو فیشن اور خود کو ہائی سوسائٹی کی الٹرا ماڈرن سمجھتی ہیں، پر انہیں یہ نہیں معلوم تھا یہ جہنم کی طرف دھکیلنے والی یہودی فیشن نہیں، جہنم کی آگ ان کے وجود کے گرد لپیٹ رہے تھے۔ ایسے چست کپڑے پہننے والوں کے لیے توبہ، کفن بھی تنگ اور قبر سیاہ اندھیرے گھٹن زدہ سانپوں سے بھری ہوگی۔ اللہ ان کو ایسی گمراہی سے بچا لے۔ کون سا سرپرائز ملا ہے دوسرا تمہیں؟ محبت نے چونک کر بات پر غور کرتے اس سے پوچھا۔ وہ ہنس کر شرمائی۔ محبت ٹھٹک گئی۔ بات کچھ ایسی تھی کیا کہ وہ شرما رہی تھی؟ نینا شرما رہی تھی؟ ایسی بھی کیا بات تھی؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں محبت، جوتوں کے 1 روپیہ بھی نہ بخشنا اس کنجوس کو۔ اس کے بتانے کا سٹائل الگ تھا، وارن کرتا ہوا۔ اس نے ہاتھ تھام کر پہلے سے باخبر کیا۔ محبت نے نہ سمجھی سے اس کی خوبصورت صورت کو دیکھا۔ آگے رکھی اس کی دراز چوٹی گھیردار فراک میں کافی پیاری شرارتی لگ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، ریئلی؟ اب کی بار خوشی سے وہ چیخی اور دونوں نے چونک کے بیک وقت لوگوں کی طرف دیکھا۔ کافیوں کی گردنیں ان دونوں پر تھیں، ساتھ امیرا کی آگ برساتی ہوئی نظریں بھی۔ اسے لگا محبت جان بوجھ کر اسے جلا رہی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، دفعتاً ایک دوسرے کی شکل دیکھتی وہ دونوں فلک شگاف کہکہا لگا اٹھے، پر ان کا جلد ہی کہکہا مسکراہٹ میں تبدیل ہوا۔ کتنا مزہ آئے گا نا جب میں تمہاری رخصتی اور تم میری رخصتی میں آؤ گی۔ ہائے، میں تو ابھی سے بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ اس نے جوش و خروش سے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا، جبکہ محبت کچھ خفت و حیا سے جواب نہ دے پائی، محض ہنستے سر جھکا گئی۔ ہائے بنو، شرما رہی ہے۔ اس نے گلے میں باہیں ڈال کر محبت کو سٹپٹا دیا۔ ویسے میں نے کیا سوچا ہے کہ اگر سبیل جیجو مجھے پیسے نہ دیں گے جوتوں کے بدلے نا، تو ان کے ماشاءاللہ سے جوتے ویسے ہی برانڈڈ ہوں گے، میں انہیں ہی بیچ کر اپنے پیسے لے لوں گی۔ کیا فضول ہانک رہی ہو، سب ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اس نے مصنوعی خفگی سے جھڑک کر اس کے بازو الگ کیے، وہ ہنس کر ناک سے مکھی اڑا گئی۔ اس کی بات سچ ثابت ہوئی جب ان کی طرف متوجہ لڑکیاں تجسس میں آہستہ آہستہ محبت سے ملتی اس کی عیادت کرنے لگیں، دبے لفظوں میں گزرے حال کا جاننے لگیں۔ محبت نے مختصر جواب دیتے بات ختم کر دی۔ لڑکیاں سب خوش نظر انداز کرتی پارٹی میں آ کر اس خوشی کو دوبالا کرنے پر اس کا شکریہ ادا کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ دونوں کو سراہ بھی رہی تھیں، اور ان سب میں لیلا اور جینی بھی شامل تھیں۔ وہ امیرا کی دوستیں ضرور تھیں، پر نینا یا محبت سے جلنا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ سارے آفس میں یہ واحد بندیاں تھیں جن کے پاس جانے سے انہوں نے کبھی ان کے کام سے انکار نہیں کیا تھا اور ہمہ وقت اپنے کام سے کام رکھتی تھیں۔ البتہ نینا کچھ شرارتی تھی جو کہ ان کی آفس کی رونق مانی جاتی تھی۔ اس کے بغیر دن تو بور ہوتا تھا۔ نینا اس کے آنے کی آس میں بچھے رہتے تو محبت ان کے لیے ایک محبت بھرا احساس تھی، جو خاموش ہو کر بھی ان کے ساتھ محبت سے بندھی ہوتی تھی۔ حالانکہ یہ لڑکی اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی، پھر بھی امیرا کو اس سے جالسی تھی، سمجھ سے باہر تھا ان کے۔ کیونکہ امیرا حسن میں بے مثال تھی، پھر اسے کیا جالسی ہو سکتی تھی محبت سے؟ ہاں، آج وہ خود کو برہنہ لباس میں کافی ڈاؤن کر گئی تھی،
لڑکیوں کی نظروں میں، البتہ لڑکوں کی بے باک نگاہیں اس کے وجود سے چپکی سراب ہو رہی تھیں۔ کافی چل کر کاؤنٹر کے پاس آ گئے تھے اور قریب سے نظارے اور مشروب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ویسے محبت، باس کے ہاتھ میں ہاتھ تم نے دیا تھا یا انہوں نے؟ معنی خیزی سے آنکھیں مٹکا کر لیلا نے شریر پن سے پوچھا، پر جواب توقع کے خلاف آیا۔ میں نے تھاما تھا ان کا ہاتھ اور ابھی بھی تھام رہا ہوں۔ اینی پرابلم؟ اچانک ان کے پیچھے سے سبیل افاق کی بھاری سنجیدہ آواز گونجی۔ سر جی نہیں، وہ بوکھلا گئی۔ جینی نینا نے اس کی حالت پر مسکراہٹ چھپائی، پر نینا کو الگ بیٹھی امیرا پر ترس آ گیا، جانے وہ کیوں ایسی ہو گئی تھی۔ سبیل ان کے بیچ سے محبت کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کا تو احساس کریں، وہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ اس کے ساتھ زبردستی جاتی سبیل کی اس افتاد پر بوکھلائی اب غصے سے دبی آواز میں اس پر چڑھ دوڑی۔ سب کی مسلسل سرگوشیاں، حیرت سے پھیلی آنکھیں، معنی کی نظریں، کیا کچھ نہیں تھا لوگوں کی آنکھوں میں۔ اس کے بابت کئی لوگ شاکی تھے۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتی تھی، پر یہ انسان اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ وہ کھل کر احتجاج بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے یہاں داخل ہونے سے پہلے اسے دھمکی دی تھی کہ اس نے کھل کر احتجاج کیا تو وہ کھل کر اس سے وہ سب کرے گا جو اس کا دل چاہے گا۔ اس کے ٹھڑکی دل سے وہ واقف تھی، اسے اندازہ ہو گیا تھا اس کا۔ اگر وہ سیر ہوئی تو وہ بھی سوا سیر ہونے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاتا۔ پھر جو لوگوں کی سوالیہ نظریں تھیں ان کی جگہ پھٹی نظریں ہوتی۔ لوگوں کا سوچنا تم کب چھوڑو گی؟ اب اگر لوگوں کا رونا میرے سامنے کیا تو ان لوگوں کا ہی کچھ کر دوں گا، تمہیں تو کچھ کرنے سے رہا۔ کیا یہ لوگ خود زندگی جینا چھوڑ سکتے ہیں ہماری وجہ سے؟ ہم کیوں ان کے پابند ہیں؟ اسٹوپڈ! وہ جھٹکے سے اسے روک کر غصے سے بولا۔ اس کے غصے بھری نظریں بھچے لہجے پر وہ ایک پل کے لیے بوکھلا گئی۔ پھر بھی وہ کیا؟ اس نے منمنا کر بے بسی سے کہا، دیکھو محبت، لوگوں کے چکروں میں پڑ کر خود کو برباد مت کرو، ورنہ میں اس حد تک آ جاؤں گا کہ کل پھر کوسو گی مجھے۔ اس کی صاف واضح دھمکی پر اس کے حواس جھنجھلا اٹھے۔ اس نے ہراساں ہو کر فوراً سے نفی میں سے ہلایا۔ شاباش، آئی لائک اٹ۔ کاش ہر معاملے میں تم ایسی ہی فرما بردار ہوتی تو آج ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے۔ اس نے شاباشی دیتے ساتھ ہی افسوس کا اظہار کیا۔ زیادہ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر آفاق، میں منہ توڑ دوں گی۔ شرم غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ وہ کھل کر ہنسا اور اس کی بھیجی مٹھی اپنے ہاتھ میں تھام کر انٹرنس کی سمت بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے ساتھ پچھلا باس، مینیجر اور کچھ دیگر لوگ شامل ہو گئے۔ وہاں مدھو فوراً پارٹی کے ویلکم کے لیے۔ محبت ہاتھ تو اس کے ہاتھ سے چھڑا چکی تھی، پر اب اس کے پاس سے کیسے جائے؟ کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ اگر وہ دور جائے گی، اگر وہ دور جانے کی جسارت کرے گی تو یہ سائیکو انسان اس کی کمر کو دبوچ لے گا، اور پھر جو ہوگا اس کا وہ تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں کا لمس اسے اپنی کلائی کی رگ پر محسوس ہو رہا تھا، اور وہ جانتی تھی وہ کمینہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ آ گئے سر، مینیجر سامنے گاڑیوں کے رکتے دیکھ کر جلدی سے بولا۔ محبت کے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی سب سنجیدہ ہو کر سامنے متوجہ ہو گئے تھے، جہاں 3-4 گاڑیوں سے فوراً ممالک کی پارٹیز خاص انوائٹڈ تھیں، بلکہ انہوں نے حاضر ہو کر پارٹی کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ وہ سب ان سے مصافحہ کرتے بھرپور انداز میں انہیں ویلکم کرنے لگے۔ سنگاپور کی آئی پارٹی کی لڑکیاں سبیل سے اچھی طرح سے واقف ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ اللہ! محبت کے دل سے ہوک سی اٹھی۔ وہ آنکھیں پھیلا کر انہیں سبیل کے سینے سے چپک کے دیکھنے لگی۔ یہ اس قدر اچانک تھا کہ سبیل انہیں دور بھی نہیں کر پایا۔ یہ الگ بات تھی کہ محبت کو ہی چپکی ہوئی لگی، ورنہ انہوں نے خوشی سے گلے ملنے کے بعد بھی فاصلہ قائم رکھا ہوا تھا۔ اف، آپ کا پرفیوم کون سا ہے ہاٹ مین؟ ان دنوں میں سے ایک لڑکی نے سرگوشی میں پوچھا، پر محبت سن چکی تھی، اور اس کی حالت یوں تھی کہ ابھی پورے فارم ہاؤس کی بلڈنگ اٹھا کر سامنے موجود لڑکی کے سر پہ دے مارے۔ سبیل اس کی قہر بھری نظروں کو خود پر پا کر بھی انجان ہوتا محسوس ہو کر بولا، کبھی فرصت میں بتاؤں گا۔ اس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ وہ لڑکی شور کرتی بے باکی سے کہا لگا اٹھی۔ محبت کا دل کیا اس لڑکی کے سبیل کے کندھے پر رکھے ہاتھ اور اس کے گال سے کچھ دیر پہلے مس ہوئے گال کو کلہاڑی سے کاٹ دے۔ اس سے 2 منٹ بھی وہاں مزید کھڑا نہ ہوا گیا۔ اس سے بہتر تو وہ نینا کے پاس تھی، ایٹ لیسٹ عزت تو تھی۔ یہاں تو سرے عام اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا۔
ہائی پرسنل سیکرٹری۔ وہ لڑکیاں اب چہکتی ہوئیں اس کی طرف متوجہ ہوئیں اور اس کے سراپے کو دیکھ کر چونک گئیں۔ واؤ سبیل آفاق، شی از لکنگ گارجیس۔ انہوں نے تبصرہ کیا۔ اس پر سب متوجہ ہوئے اور ناسمجھی سے دیکھنے لگے کہ سبیل سے کیوں کہہ رہی ہیں، اور پھر بدلے میں اس کا تھینکس کہنا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، کہیں دونوں کے بیچ کوئی چکر وکر تو نہیں تھا۔ وہ سب کو اگنور کر کے سبیل پر ایک چھپی مگر کاٹ دار نظر ڈالتی باقی کے مہمانوں کی طرف بڑھی اور انہیں ویلکم کیا۔ کیسی ہیں مسز؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آدمی کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے خوبصورتی سے مسز کے آگے سبیل آفاق سننے سے پہلے ہی اس نے جواب دے دیا۔ سبیل کان لگائے کھڑا مایوس ہو گیا اور اس کے باہر آتے خود بھی ان سے مصافحہ کرتے انہیں ساتھ لے کر اندر آ گئے۔ ماحول کا فسون سب پر چھایا ہوا تھا۔ صحن میں جکڑے سب خوش گپیوں میں مصروف ایک بار پھر میوزک کی دھن پر شروع ہو گئے تھے۔ فوراً پارٹی سے آئے مہمان توقیر، نینا، مینیجر اور میرا کی نگرانی میں کی گئی اس سجاوٹ پارٹی کو سراہے بغیر نہ رہ سکے اور ان کی تعریف کو انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا۔ سبیل آفاق کا پارٹنر بھی وہاں موجود تھا، وہ بھی ان سے مل رہا تھا، باتیں کر رہا تھا اور یہ سبیل کی ڈیل تھی کہ اسے کچھ عرصے تک کمپنی کی اونرشپ دے، جس کے بدلے نہ صرف اس نے شیئرز خریدے گا بلکہ اس کی منہ مانگی فرمائش ادا کرتے اس کی کمپنی کو فورن کنٹری سے انٹروڈیوس کروایا تھا، بلکہ پروجیکٹ بھی لے کر دیا تھا اسے، اور یہ سب سبیل آفاق نے محض اپنی بیوی تک رسائی کے لیے کیا تھا، جو کافی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ نہ صرف کمپنی بلکہ ماں اور اس نے اپنے پاورز استعمال کرتے دونوں نے مسز ذوالفقار کو بھی اپنے پلان میں شامل کیا اور اس سے یہ فلیٹ لیا، بلکہ محبت سے طلاق کے حق سبیل کے نام کروانے والے کاغذات پر سائن بھی کروائے، جس کی وجہ سے ہی وہ آج تک بندھی ہوئی تھی، ورنہ تو اس کے منظر عام پر آتے ہی کب کا طلاق دے چکی ہوتی۔ سبیل نے ویٹر کو وہاں موجود ٹیبل پر بیٹھے کچھ کھڑے ہوئے مہمانوں کے لیے اشارہ دیا۔ تبھی اس کی نظر خود کو سرخ آنکھوں سے گھورتی امیرا پر پڑی۔ وہ ٹھٹک گیا کہ وہ کیا حال کر کے بیٹھی ہے خود کا۔ پہلی نظر میں تو وہ اسے پہچان نہیں پایا، البتہ غور کرنے پر احساس ہوا کہ وہ امیرا ہے۔ نینا اور باقی لڑکیوں کے ساتھ کھڑی محبت اس کی غور کرتی آنکھیں امیرا پر محسوس کر چکی تھی۔ اس کے وجود میں چونٹیاں کاٹنے لگیں۔ دماغ میں جو پہلی سوچ آئی تھی، امیرا کے وجود کو دیکھتے اس سے ان کے وجود کو جیسے سانپ ڈسنے لگے۔ وہ غصے، ناگواری، ضبط جانے کتنی کیفیت چھپائے کھڑی تھی۔ وہ اسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کس حق سے اسے دیکھ رہا تھا؟ غور کر کے مزید نہ سوچتے بھٹی میں جلتے اپنے وجود کو بہت مشکل سے گھسیٹ کر وہ اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی۔ اس کا خون پورا اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ آر یو اوکے؟ اس کی انگلیوں کی لرزش دیکھ کر نینا نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کے ساتھ اپنی طرف باقی سب کو دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بڑا ہی چھپاتی، پر نینا اس کی رگ رگ سے واقف تھی، جانتی تھی ضرور کچھ اس کی طبیعت کے خلاف ہوا ہے۔ ایسا ہی تو ہوتا تھا جب اس کی توقع کے خلاف کچھ زیادہ ہی ہو جاتا تھا تو اس کی حالت یہی ہوتی تھی۔ وہ بچپن سے نازوں پری لڑکی کیسے اپنے جذبات، عادتیں جلدی سے بدل دے۔ ویٹر پانی کا گلاس لاؤ، اس نے کاؤنٹر پر کھڑے ویٹر کو کہا۔ سبیل کی تلاش میں نظریں پھیریں تو وہ کچھ دور ان سے کسی سیریس گفتگو میں مصروف تھا، شاید اسی لیے ہی محبت کی طرف متوجہ نہیں تھا کہ بات کچھ گمبھیر تھی، شاید وہ پروجیکٹ پر ڈسکس کر رہے تھے۔ ڈارلنگ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ نینا محبت سے پوچھتی اس کے ہاتھ سے ہلانے لگی۔ یا آئی ایم اوکے جانی، ڈونٹ وری۔ اس نے بہت مشکل سے مسکراتے اس کے ہاتھ کو تھپکا، تب تک ویٹر جوس کا گلاس لے کر ان کے پاس آ چکا تھا۔ میں نے تمہیں واٹر کہا تھا، مطلب پانی، آپ سمجھے؟ اس نے لفظ لفظ واضح اس کے گوش گزار کیا۔ ویٹر بوکھلا کر شرمندہ ہو گیا۔ سوری میم، غلطی ہو گئی سننے میں ابھی لاتا ہوں واٹر۔ وہ معذرت کرتا جانے لگا کہ محبت نے اسے روک لیا۔ نہیں رکو، دے دو مجھے، ٹھیک ہے جوس ہی تھینکس۔ اس نے شکریہ کرتے گلاس تھام کر اپنے خشک حلق میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ کچھ عجیب لگا، پر حالت کے زیر اثر وہ پی گئی اور گلاس واپس ویٹر کے حوالے کرتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ نینا کی سوالیہ نگاہوں کا نفی میں سر ہلاتے جواب دیا۔ محبت نے ترچھی نظروں سے کاؤنٹر کے پاس رکھی چیئرز کی طرف دیکھا تو وہاں اسے غائب پا کر وہ اسے ڈھونڈنے لگی تھی کہ اچانک یہ تمام لائٹس آف ہو گئیں۔ یہ کیا ہے؟ لائٹ کہاں گئی؟ وہاں موجود سب کی باتیں، سوالات شروع ہوئے۔
परेशान हैरान वो अंधेरे को देखने लगे थे कि अचानक ही फिजा में मध्यम सांस के साथ गुलूकार की आवाज़ मध्यम सुरों से गूंजने लगी। तू हीर मेरी, तू जिस्म मेरा, मैं रांझा हूँ लिबास तेरा। सॉन्ग के अल्फाज जुमला रूह को झंझोड़ने वाला और धड़कनों की लय बदलने वाला था। मोहब्बत की नज़रें बेसाख्ता सबील की तरफ उठीं, पर वो अंधेरे में था। ये सब क्या है? ये तो सर ने नहीं किया, ये तो सर ने नहीं कहा था। नैना परेशान घबराई उठ खड़ी हुई। मोहब्बत को कुछ समझ नहीं आया। वो वहीं बैठी खामोश रही। उसकी हालत पहले ही ख़राब थी, मज़ीद वो कोई तमाशा नहीं अफोर्ड कर सकती थी। अलबत्ता सॉन्ग उसे कुछ पसंद आया था। मैं पानी के कतरे को दरिया कर दूँ, अचानक उसने नैना का हाथ थाम कर पूछा। उसकी बात सुनती नैना बेसाख्ता मध्यम कहकहा लगा उठी। तुम खामोशी से यहीं बैठी रहो, दरिया में डूब जाओगी। अपनी हालत देखी है? दरिया ब्रैकेट सबील काफ़ी गहरा है, मोहब्बत को समेट लेगा, उसने शरारत से कहा। वह हूँ करके रह गई। वो आगे बढ़ती या तो कीट मैनेजर कुछ करते, इससे पहले ही स्पॉटलाइट लॉन के बीचों बीच रोशन हुई। वो सब चौंके। सबील आफाक खुद ठिठक गया। उसने तो ऐसा कोई डांस का मंसूबा नहीं बनाया था। पर स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी उमैरा पर नज़रें पड़ते ही गैरतमंद मर्दों की आंखों में नागवारियत फैल गई। ये सब क्या है? उसने उर्दू में सख्त से गुस्से में मैनेजर तोकीर से कहा। सॉरी सर, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये सब इसने खुद अपनी तरफ से किया है। उन्होंने फ़ौरन बौखलाकर सफाई दी। मैं कुछ करता हूँ। मैनेजर भाग कर जाने लगा, पर सबील वहाँ फ़ौरन पार्टीज़ को कपल डांस शुरू करते देखकर मुट्ठियाँ भींच गया। ये काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है, कहीं ये मिसिस सबील के लिए तो नहीं? उनमें से एक आदमी ने हंसते हुए कहा। नहीं, उसे डांस पसंद नहीं, ये सब आपके लिए ही है, उसने बज़ाहिर सपाट मगर संजीदा कहा। वो ओह थैंक्स कहते सर हिला गए और ख़ुद अपने साथ आई लड़कियों के साथ आगे बढ़ गए। हॉल में मध्यम रोशनी के फैलते ही उसने मोहब्बत की तलाश में नज़रें घुमाई। कैन यू डांस विद मी प्लीज़? दफ़ातन अचानक उसके सामने एक सफ़ेद मोमी हाथ बड़ी अदा से आया। सबील ने अबरू उचकाकर सामने मौजूद लड़की की जुर्रत को देखा। वो कोई और नहीं उमैरा ही थी, जबकि उम्मे लाला, नैना, जैनी, बाकी सब जिसने भी सुना अंगुश्ते बदनिदा हो गए। ए लड़की, तुम अपनी औकात भूल गई हो, मैनेजर ने सख्त गुस्से नागवारी से कहा। तो कीर का दिल चाहा उसका मुंह तोड़ दे। मैंने आपसे नहीं पूछा, लिहाजा अपना मुंह बंद रखो। वो तब कर मुदाखलत पर गोया हुई और फिर सबील को देखा। थाम लो यंग मैन, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, क्या पता आपके बाद हमारा चांस आ जाए। पास खड़े उसके पार्टनर ने कंधे को दबाते कहा। मैं ऐसे मौक़ों का कायल नहीं हूँ, ना ही मुझे डांस पसंद है। मुझे हया वाली लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, ना कि। वो कुछ सख्त कहता कहता रुक गया। हा हा हा, चलो ये आपकी गनीमत कि आपने हमारी इज्जत रख ली। अब डांस के बारे में क्या ख्याल है आपका? कहीं कायल ना होने की वजह डांस का ना आना तो नहीं? वो शरारत से तंजिया कहती फिर से कहकहा लगाने के साथ मज़ीद बोली। सबील का दिल चाहा उसका मुंह तोड़ दे। आखिर वो उसे कैसे अब तक अपने ऑफिस में रखे बैठा था। सुबह होते ही वो उसे पहली फुर्सत में ही वहाँ से दफ़ा करेगा। डांस तो आता है, पर डांस की ख्वाहिश नहीं। पर आपका इतना इसरार है तो चलें, आपको दिखा देते हैं एक जायज़ डांस। वो दरअसल मैं हलाल चीज़ें खाने का आदी हूँ, हराम कुछ हाशमी के लिए नुकसानदेह, बदहज़मी, उगलना। वो हाथ को घुमाते क्या से क्या बोल गया, पर उमैरा एक लफ्ज़ भी समझ नहीं पाई थी। वो नासमझी से उसे देख रही थी तो कीर और मैनेजर के लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। वो उसकी मायनी खेज बातें समझ चुके थे। बंदा बहुत ख़तरनाक लगा उन्हें, और ईमानदार भी। पीछे खड़े बॉस के भेस में कुत्ते की तरह राल टपकाने वाले की तरह नहीं था। मोहब्बत। वो उसके पास से निकलता हुआ सीधा मोहब्बत की टेबल की तरफ बढ़ा और उसका नाम पुकारा। नैना, जल्दी हथौड़ा दो, तुम एक को संभालो, मैं बाकी सबको संभालती हूँ। उसकी पुकार पर मतवज्जा होती मोहब्बत सामने आते गिनती से बाहर सबील आफाक को आंखें फैलाकर देखती बौखलाई हकला कर बोलने लगी। हैं क्या मतलब? नैना ने सुनते नासमझी से बोलते हुए पूछा। वो क्यों हथौड़े से सबको फोड़ने लगी, और वो उसके लिए यहाँ पार्टी में हथौड़ा कहाँ से लाए? पीछे उमैरा का वजूद ज़लज़लों की जद में आ गया जब सबील आफाक ने लड़खड़ा कर खड़ी होती मोहब्बत का नाजुक हाथ
अपने मजबूत हाथ में थाम लिया था। कैन यू डांस विद मी डार्लिंग? उसने मोहब्बत के कान में गंभीर सरगोशी की। मोहब्बत हलाल व साकिन होते वजूद के साथ हिलती ज़मीन और आसमान के बीच खड़ी सामने देख रही थी, जहां वो उसे संभाल कर स्पॉट लाइट में लाया था और साथ लाइट का मरकज़ वो दोनों ही बन गए। उमैरा की हस्ती जैसे टुकड़ों में तकसीम हो गई। जब मैं नहीं तो वो उसके लिए हलाल कैसे? खौफ व वहशत से धड़कते दिल से उसने सोचा और लहरा कर गिरने के खौफ से संभल कर चेयर को थामती हुई उस पर बैठ गई, जबकि उसकी हद से ज़्यादा फैली आंखें सामने थीं। सबील ने आहिस्ता से एक बाजू उसकी कमर में डाला। दफातन ही वो खिलखिलाई। हाँ, गुदगुदी हो रही है। लड़खड़ाते हुए लहजे में वो कहकहा लगाती हुई बोली। तो फिर तुम मुझे भी गुदगुदा लो। उसे गौर से देखते वो शरारत से बोला। आसपास को घूर घूर कर तवज्जो से देखती मोहब्बत उसकी तरफ मतवज्जा हुई, पर दूसरे ही पल उसे शदीद शौक लगा जब मोहब्बत ने हंसते हुए ओके कहते उसकी कमर में अपना बाजू डाल दिया। वो झटके से चौंक कर उसे देखने लगा। मोहब्बत सीरियस हो जाओ, सब देख रहे हैं यार, कोई प्लान मत करो, सबकी तवज्जो का मरकज़ हैं हम। प्लीज़ मेरा साथ दो इस वक्त ताकि मैं उसे बता सकूं हलाल डांस कैसे होता है। वो झुक कर सरगोशी में बोला। अच्छा, वो पुरसोच बोली और फिर उसे झुकने का इशारा दिया। कान लाओ पास। उसके कहने पर सबील कान उसके मुंह के पास लाया। खुसर फुसर उसने आहिस्ता सरगोशी में उसके कान में खुसर फुसर की। सबील को ज़ोरदार धमाके की तरह झटका लगा। तुम? उसने मज़ीद कुछ भी सख्त कहने से खुद को बाज रखा और उसकी कमर में मौजूद अपना बाजू को ज़ोर देकर उसे करीब कर लिया। तुम्हें डांस नहीं आता क्या? उसने मोहब्बत को घूरा। वो सोच में पड़ गई। आता है? उसने ज़ोरों शोर से सर हिलाया और अपने घूमते सर को उसके सीने पर रखना चाहा, पर डांस करना था अभी उसे। तो मेरा साथ दो। वो चबा कर बोलता उस रोबोट का हाथ अपने शोल्डर पर रखकर दूसरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। ओके। वो सर हिलाती हुई कदम तेज़ी से आगे पीछे करने लगी, उसके साथ ही मस्तानों की तरह झूमने लगी। वहाँ जिस की उस पर नज़र पड़ी फ़िज़ा में बुलंदो बांग कह कहीं गूंज उठे। सबील ने गुस्से से लब भींच लिए। वो समझ गया कि न सिर्फ उसका बल्कि खुद का भी मजाक बना रही है, सिर्फ डांस ना करने के लिए। सामने उन्हें देखती उमैरा मोहब्बत की हरकत पर मायनी खेजी से मुस्कुरा दी। सबील अफाक ने उसे इनकार करके तमाचा मुंह पर मारा था ना। अब मोहब्बत की हरकत से उसकी इज्जत की धज्जियाँ बिखर गई। वो मज़े से सामने ग्लास में रखे मशरूब को उठाकर पीती उन्हें देखने लगी, जहाँ मोहब्बत पर सारे लोग कहकहा लगा रहे थे। वो सबील की पकड़ से बाहर होती जा रही थी। ये इसे क्या हुआ है? तो कीर नैना के पास आता हैरत से बोला। मुझे खुद नहीं मालूम इसे अचानक क्या हुआ है। मुझसे भी अभी कह रही थी कि थोड़ा लाओ, एक को तुम मारो बाकी को मैं संभाल लूँगी। उसने सारी बात उसके गोश गुजार कर दी। ये आज आइसक्रीम वाला नहीं जाएगा। तो कीर नैना सख्त परेशान हो गए। कहीं उसने ड्रिंक? नैना चौंकी। दिमाग ठीक है? मोहब्बत कब ड्रिंक करती है? नाउज़ुबिल्ला। तो कीर ने सुनते ही नागवारी से झिड़का। फिर तुम्हें क्या लगता है वो होशो हवास में ऐसी हरकत करेगी? क्या वो सबील के साथ डांस के लिए मान जाती? ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसकी बात सुनते तो कीर परेशान हो गया। उसने तो मोहब्बत को वहीं उसके साथ ही पाया था। एक पल के लिए भी तो काउंटर पर नहीं गई थी, जहाँ फ़ौरन पार्टीज़ के लिए अलग से ड्रिंक्स मौजूद थीं, जबकि उनके लिए अलग से सॉफ्ट ड्रिंक थी। फिर कैसे मोहब्बत ड्रिंक कर सकती है? क्या तुमने देखा उसे ड्रिंक करते? उसने नैना से इस्तफसार किया, जो सामने मोहब्बत को परेशानी के आलम में देख रही थी, जिसने सबील अफाक का चेहरा मुतगय्यर कर दिया था। कहीं सुलझने से पहले फिर से न बिखर जाए। कहीं उस वेटर ने जूस में तो। नैना को ज़ोरदार झटका लगा। वो धमाके की जद में तोकीर को देखने लगी। किस वेटर ने? नाम बताओ मुझे। तोकीर एक सेकंड में सारी सूरत हाल समझ गया। उसने उमैरा को काउंटर पर बैठे देखा था। तोकीर कहीं उमैरा ने? नैना अभी एक झटके से नहीं संभली थी कि अचानक दिमाग में आए ख्याल पर वो सनसना उठी। ठीक समझ रही हो, उस लड़की ने ही मोहब्बत के जूस में अल्कोहल मिलाया होगा। मुट्ठियाँ भींच कर उसने ज़ब्त के आलम में कहा। अब सबील सर को कैसे बताएं? वो तो अपना मजाक बना रही हैं। सर को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है? वो होशो हवास में नहीं है। नैना अपने हाथ मुसलसल परेशानी से मसलती हुई बोली। उसकी धड़कनें बेतरतीब थीं। कैसे वो अपनी दोस्त का तमाशा बनाने से रोके? इतने लोगों के बीच होते डांस में वो स्टेज पर जा भी नहीं सकती थी। तो कीर अब क्या होगा? वो रूहान सी हो गई।
اس نے رونی صورت بنا کر اسے دیکھا۔ دیکھتے ہیں، اللہ نے چاہا تو سر کو معلوم پڑ جائے گا، ویٹ کرو۔ اس کا ہاتھ تھامتے، نرم دباؤ دیتے حوصلہ دیا۔ وہ اللہ سے دعا مانگتی رہ گئی اور ایک قہر بری نظر عمیرہ پر ڈالی۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، صرف اب اسے آفس آنے دو، اس کا منہ نوچ لوں گی۔ اس گھٹیا لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی محبت کو الکوہل پلانے کی؟ وہ غیظ و غضب سے کہہ رہی تھی۔ تو کیر سامنے دیکھنے لگا جہاں سب کے بیچ کھڑے سبیل نے محبت کو ٹھیک سے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اگر تم میرے ساتھ ٹھیک سے ڈانس کرو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے اسے لالچ دی۔ آس پاس سب کے پاؤں کو دیکھ کر اپنے پاؤں کے سٹیپ ویسے ہی لیتی سبیل کی بات پر چونکی۔ کیسے آزاد کر دیں گے؟ اس نے بھاری ہوتی آواز میں پوچھا۔ ویسے جیسے تم چاہتی ہو، وہ اس کے کان میں بولا۔ ہاں ہاں ہاں، پر میں تو چاہتی ہی نہیں۔ وہ اپنی بات سے خود محظوظ ہو کر کھلکھلائی۔ سبیل نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ کہیں تم نے پی تو نہیں لگی؟ اس کی حرکات مشکوک دیکھتے اس نے آنکھیں سگیڑیں، پر اس کے منہ سے ایسی کوئی اسمیل نہیں آ رہی تھی۔ کہیں آپ نے پی تو نہیں رکھی؟ وہ الٹا حیرت سے سوال کرتی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کے لیے اس پر چڑھنے لگی تھی جیسے۔ کیا کر رہی ہو محبت؟ یہ روم؟ اس نے آس پاس دیکھتے بہت مشکل سے اسے ہاتھ میں رکھا، ورنہ وہ پاگلوں کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے اس پر چڑھنے لگی تھی۔ اچھا منہ کھولو ذرا، اس نے شک کی بنا پر اس سے کہا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اسے ڈانس کے لیے اصرار کرنے لگی۔ فی سبیل اللہ، چلو ڈانس کریں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلانے لگی اور سبیل نے گہرا سانس بھرتے اسے آمادہ دیکھ کر اس کی کمر میں بازو ڈالتے ایک جھٹکے سے واپس اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس اچانک حملے سے وہ ہوش و حواس میں نہ ہو کر بھی سانس روک گئی اور آنکھیں پھیلا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اب جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ وہ ابھی اس سے کہہ ہی رہا تھا کہ دفعتاً میوزک چینج ہوا، لائٹ بند ہوئی اور دوبارہ رنگ برنگی لائٹس کے بیچوں بیچ وہ کھڑے اب انگلش لو می سانگ پر ڈانس کرنے کے لیے سب تیار تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا کہ سبیل کی انگلی اس کے سرخ لبوں پر آئی۔ میں جو کر رہا ہوں اسے فالو کرو۔ اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹ کر وہ بولا۔ محبت نے حلق تر کرتے اسے آنکھیں جھپکاتے دیکھا۔ ڈانس شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سبیل نے اسے گھمایا۔ وہ گول گھومتی ہوئی اس کی باہوں میں آئی۔ محبت کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ اس کی باہوں میں پشت سینے سے لگا کر گردن گھما دی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے ہی لگی تھی، پر اس نے ابھی اتنی مہلت ہی نہیں دی تھی اور ڈانس کا دوسرا سٹیپ لے لیا۔ وہ اس کے ساتھ کلوز کپل ڈانس کر رہا تھا۔ اس کے سٹیپ کے ساتھ وہاں موجود وجود خاموش ساکت انہیں دیکھنے لگے، بلکہ انہیں دیکھتے متاثر ہوئے۔ وہاں موجود کافی اب کپل ڈانس کرنا شروع کر چکے تھے۔ محبت اس کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ دیکھتی اس کے گھما کر دور کرنے پر کتنے قدم اس سے دور ہو گئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ گردن گھما کر اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر سرخ لائٹ پڑتی اس کی آنکھوں کو جانے کیوں پر اسرار سی کر گئیں۔ دفعتاً اس نے ڈانس کے سٹیپ کے ساتھ فاصلہ سمیٹا اور وہ لہراتی ہوئی اس کے مضبوط گرفت میں آئی۔ دونوں کے چہرے بالکل سامنے آ گئے۔ اس کے جھلسا دینے والی سانسیں اپنے چہرے پر پا کر محبت نے آنکھیں موند لیں اور گہرا سانس بھر کر اس کے چہرے کے مزید قریب ہو گئی۔ سبیل کے لیے یہ جھٹکا چھوٹا نہیں تھا، پر وہ اپنی مدہوشی میں اس کے ساتھ ہی اس کی باہوں کے تنگ حصار میں جھومنے لگی۔ بلیک سوٹ میں وہ دونوں اس قدر پیارے لگ رہے تھے کہ ایک بار پھر سپاٹ لائٹ نے ان کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا، اور کچھ دیر پہلے جو لوگ محبت کی حرکات پر کھلکھلا رہے تھے، کہا اب مبہوت ساکت ان کے سحر میں جکڑے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر ان کا دل بھی انہیں اکسانے لگا تھا، پر سامنے کھڑے اس خوبصورت سے کپل کا ڈانس بھی مس نہیں کر سکتے تھے۔ اتنا کلوز اپ سب کی دھڑکنیں سست کر گیا تھا۔ اف واو یار، سر اور محبت نے تو کمال کر دیا۔ لیلا جینی نے کھلے دل سے تبصرہ کیا۔ وہ عمیرہ کے پاس ہی کھڑی تھیں، جس پر اس نے ایک قہر بھری گھوری ڈالی، پر انہوں نے لفٹ کرانا ضروری نہیں سمجھا اور ایک دوسرے کے سراہتے تبصرے سے اتفاق کرنے لگی۔ واقعی دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں، جینی نے بھی ستائش سے کہا۔ سوری ٹو سے امی، پر تم اس ڈانس میں سر کے ساتھ بالکل نہیں سوٹ کرتی جتنی محبت کر رہی ہیں۔ اس کی فضا میں لہراتا گول لہنگا، اس کے گول گول گھومنے پر وہ کسی مووی کا سین تھا جس میں محبت کا لہنگا کسی اسپیشل ہیروئن کی سوٹ کی طرح گول لہرا گیا۔ اس کا ایک ہاتھ سبیل آفاق کے مضبوط ہاتھ میں۔ دونوں کو دیکھتے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے بیچ گہرا رشتہ ہو دل کا۔ جینی ایک آگ لگا کر مزے لینے والی
लड़की थी। उस पल भी उमैरा की घूरी का बदला लेती वो खोई सी तारीफी अंदाज में बोली, क्या तुम यहाँ से दफ़ा होना पसंद करोगी? उसने मीठी आवाज़ में गुर्रा कर कहा। मैं नहीं, पर तुम हो सकती हो, सबकी इजाज़त है तुम्हें। और दूसरी बात, मुझसे बात करते अपना लहजा धीमा रखा करो, मैं तुम्हारे बाप की खरीदी हुई नौकर नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? उंगली उठाकर वो वार्न करती नखुवत से मुंह फेर गई। यार रिलैक्स, जस्ट शट अप, अपनी चमची को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुम जैसी दोस्तों से बेहतर है कोई दुश्मन पाल ले। वो उमैरा की बात काट कर उस पर गुर्रा उठी। उमैरा ने शॉक्ड से उसे देखा। वो तो जैनी से कह रही थी, उसने जैनी को उसकी चमची कह दिया। हाँ, जैसे तुमने मिसाल अपनी पेश कर दी। उन्होंने भी दोस्त पाली थी, पर वो स्याह सांप निकली, स्याह दिल वाली। वैसे भी इंसान जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। तुम्हें हमारी जैसी दोस्तें मिलना तुम्हारे करतूतों का इंसाफ था। उसकी बकवास सुनकर जैनी कहाँ खामोश रह सकती थी। वो नफरत हकारत से बोली, चलो यहाँ से उम्मे लैला, जलने की बू आ रही है। उसने एक तमस्कुर उड़ाती नज़र उस पर डालकर वहाँ से उम्मे लैला को लेकर दूर जा खड़ी हुई। और उमैरा मुट्ठियाँ भींचे सब कुछ बर्दाश्त करती रही। आज अगर मोहब्बत यहाँ ना आती तो हर तरफ उसकी धूम होती, पर उस चालबाज लड़की ने आकर सब कुछ तहस नहस कर दिया था। सब सामने देख रहे थे, मबहूत से वो भी ना चाहते हुए भी देखने लगी। मैं अभी आया, तोकीर नैना से कहता वहाँ से कहीं चला गया मैनेजर को लेकर। और अब वहाँ नैना उस इंतज़ार में थी कि बस एक बार सबील उसकी तरफ देखे तो वो इशारे से उसे समझा दे। वो म्यूज़िक की लहरों पर उसे सीने से लगाए झूमने लगा, और जैसे गुलकार की आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी, सबील ने गाने के साथ स्टेप लेते मोहब्बत को खुद से यूं जुदा किया जैसे उसके रास्ते अलग करना चाहता हो। मोहब्बत का दिल धड़क उठा। उसने धुंधली आंखें झपक कर उसे देखा, पर उसे कुछ समझ आता तो वो एक्शन लेती। मध्यम सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई जब आहिस्ता से वो फासला समेटने लगा और उसे घुमाते अपने बाजू को उसकी कमर के गिर्द लपेटते हुए इस बार फिर उसकी पुश्त सीने से लगाकर झूमने लगा। उसके आसार में बेपनाह सुकून पाकर वो आंखें मूंद कर जमाई लेती सोने लगी। शुक्र था इस डांस के बीच उसकी जमाई किसी ने नहीं देखी, वरना कहकहों का तूफान उठ जाता। मुझे सोना है। वो मुंह बनाकर करवट बदलने लगी। उसके सीने पर पेशानी टिकाने के लिए मचली। क्या कर रही हो? डांस में तुम्हें सोना है? अब की बार वो ठिठका। उसे शक नहीं, यकीन हो गया। हैरत से उसने सामने नैना की तरफ गुस्से से देखा कि वो अपनी बीवी उसके हवाले कर गया था, तो फिर ये क्या है? उसका दिमाग घूम गया। और वहीं नैना ने खुदा का शुक्र करते सबील को इशारों से मोहब्बत के मुंह की तरफ इशारा दिया, और फिर वही उंगली मुंह से हटाकर सामने चेयर पर बैठी उमैरा की तरफ की। जहां उमैरा सबील की नज़रें खुद पर पाकर तिल मिलाई थी, वहीं सबील एक पल के लिए गंग हो गया कि उस लड़की की जुर्रत, उसने उसकी मोहब्बत को अल्कोहल पिलाया था। मुझे सोना है, फी सबीलिल्लाह, सुबह डांस करेंगे बाकी। वो उसके हसार में किसमिसाने लगी। सबील की तवज्जो उसकी तरफ लौट आई, पर उमैरा के लिए उसके इरादे ख़तरनाक हो गए थे। अच्छा चलते हैं, पहले बताओ तुमने सुबह ब्रश किया था? उसके सर पर बोसा देते वो हल्के से झूमता पूछने लगा। हाँ, मोहब्बत ने दूसरी जमाई रोकते सर हिलाया। अच्छा मुझे दिखाओ, सच बोल रही हो या झूठ? वो उसे पुचकारते हुए बोला, साथ अपनी गर्दन उसकी सिमत झुका दी। मोहब्बत ने मुंह खोलकर उसकी सिमत गर्दन उठाई और की आवाज़ के साथ उसे सबूत दिया ब्रश करने का। सबील ने जैसे स्मेल सूंघनी चाही, वहाँ उसे कुछ ना मिला। फिर मोहब्बत का यूं ऐसी हरकत करने की वजह, कहीं उसे नशा आवर गोलियां तो नहीं दी गईं? क्योंकि उसे उसके मुंह से अल्कोहल की कोई स्मेल नहीं आई थी। शिट, वो मुट्ठी भींच गया। आखिर क्यों उसने उसे अकेला किया? दफातन वो ठिठका जब उसकी गैर मामूली सी हरकत देखी। वो उसके करीब हो रही थी। सबील ने लोगों का ख्याल करते, उनकी फैली शाकी आंखें देखते उसके गिर्द हसार तोड़ा और उसे घुमाकर अपने सीने से लगा लिया, जबकि वो उसकी सांसों तक पहुंचने की तगो-दो में थी। उसकी हरकत पर उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट दौड़ गई। लब दांतों में दबाते उसने एक नज़र मोहब्बत की तलब ज़दा नज़रों में देखा और आहिस्ता से सर थपथपा कर सीने से लगाया। उसे रुकते देखकर सॉन्ग भी रुक गया और वो सब भी। आई एम सॉरी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं मज़ीद
کنٹینیو نہیں کر سکتا، آپ جاری رکھیں۔ اس نے خوبصورتی سے معذرت کی اور محبت کے وجود کو حصار میں لے کر وہ اسپاٹ لائٹ سے نکل آیا۔ محبت، نینا بھاگتی اس کے پاس آئی۔ تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی اس کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ اسے ایک ٹیبل کی طرف جاتے دیکھ کر نینا لپک کر اس کے پاس آئی اور مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے، پر سبیل نے سختی سے ٹوک دیا، ساتھ غصے سے بھڑکتے ہوئے بولا، سر مجھے بالکل نہیں معلوم، وہ ویٹر وہ جانے کہاں گیا، اس نے پانی کی جگہ محبت کو جوس دیا تھا، اس کی حالت گیر ہو رہی تھی۔ نینا نے روتے ہوئے صفائی دی۔ کیا ہوا؟ نینو بیبی رو رہی ہے۔ تبھی وہاں افسوس کرتی تمسخر اڑاتی امیرا آئی۔ سبیل نے ایک سرخ نظر اس پر ڈالی۔ تم سے میں حساب لے لوں گا، وہ برف سے زیادہ سرد لہجے میں خطرناک ارادوں سے بولا۔ امیرا اچانک متوقع حملے سے لرز اٹھی دفاتن، پھر وہ ٹھٹکی، حالت کا جائزہ لیا، ساتھ ہی کھلکھلائی جب نظریں محبت کے ہونکوں والی صورت پر پڑی۔ منہ بند کرو اپنا اور دفع ہو جاؤ اس وقت امیرا۔ نینا نیچی آواز میں گرائی تھی۔ وہ سر جھٹکتی اسے نظر انداز کر گئی۔ ویسے حیرت کی بات ہے سر، اس نے با آواز بلند کہا کہ کتنی گردنیں ان کی طرف مڑیں اور متوجہ ہوئیں۔ امیرا اپنی کوشش میں خود کو کامیاب پا کر خوش ہوئی۔ آپ نے مجھے ڈانس سے انکار کر دیا کہ آپ غیر لڑکیوں کے ساتھ نہیں ناچتے، پھر کیا یہ پرسنل سیکرٹری ہونے کی وجہ سے جائز ہو گئی آپ پر، یا مس محبت نے اپنے پورے حقوق آپ کو سونپ دیے ہیں؟ طنزیہ کاٹ دار سوال تھا، لہجے میں محبت کے لیے بے پناہ حقارت۔ یہ سوال ایک امیرا کا تھا، پر اس نے اس چال سے چلا کہ کتنوں کی آنکھوں کا سوال بن گیا۔ سبیل سرخ آنکھوں سے اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جس نے اپنی عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کی تھی۔ شٹ اپ، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی لومڑی، اگر اپنی یہ چوستی جیسی شکل دفع نہیں کی تو۔ نینا اپنی دوست کو سوالیہ نشان پا کر اسے مارنے تک آ گئی۔ سبیل وہاں نہ ہوتا تو آج وہ اسے گھسیٹ چکی ہوتی، دھول میں چوٹی سے پکڑ کر۔ بہت اچھا سوال ہے، اس کا جواب بھی تمہیں اچھا ہی دینا چاہیے۔ فی الحال یہ سمجھ لو کہ محبت ارسلان ہے، سب کو تمہاری طرح اپنے حقوق سونپنے والی نہیں۔ اس کا جواب تھا یہ تلوار کا گہرا وار۔ امیرا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، وجود جیسے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ نینا کے تن بدن میں ٹھنڈک اتر گئی۔ سبیل کے ایک جواب نے اسے منہ کے بل گرایا تھا۔ اس لیے ہی کہتے ہیں حیادار عورتوں کو غیر مردوں کے منہ نہ لگا کریں۔ سر ہم نے بہت تلاشا اس ویٹر کو، پر ہمیں وہ نہیں ملا جس نے محبت کے جوس میں الکوہل ملایا تھا۔ شاید وہ چوکنا ہو کر بھاگ گیا ہے۔ توقیر پریشان مینیجر کے ساتھ سبیل کے پاس آتا بولا، کل مجھے کسی بھی حالت میں بما ثبوت وہ اپنے سامنے چاہیے۔ وہ ایک نظر امیرا کے زرد چہرے پر ڈالتا ٹیبل پر سر ٹکائے پڑی محبت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر چکا تھا۔ انہیں لگا وہ جا رہا ہے اتنی جلد، پر ان کی سوچ غلط ثابت ہوئی جب اسپیشل اناؤنسمنٹ کے لیے بنے فلور کی چند سیڑھیاں محبت کے سنگ چڑھتے ہوئے وہ مائک کے سامنے آ رکا۔ اس کا ایک بازو محبت کی کمر میں تو دوسرا اس کے ہاتھ کو تھامنے کے ساتھ کھڑا بھی رکھا ہوا تھا۔ وہیں محبت کا سر اس کے چوڑے کندھے پر تھا۔ وہ بار بار کسی بلی کی طرح اس کی سانسوں کے قریب چہرہ کر رہی تھی، اور سبیل احتیاط سے چہرہ اس کی پہنچ سے پرے کر دیتا۔ فضا میں ایک بار پھر سکوت چھایا۔ سبیل آفاق کے حصار میں محبت کو دیکھ کر ان کا سوال برقرار تھا۔ دھڑکنیں بے ترتیب جس کی نظریں اٹھتیں وہ ساکت ہوئے، ساتھ متجسس کہ محبت کے ساتھ وہ اوپر فلور پر کیا کر رہا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ہوپ کہ میرے آفس کے سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ اس کی بھاری دلکش آواز مائک سے ابھری۔ انہوں نے سب یس میں جواب دیا۔ باقی جو نامتوجہ تھے وہ بھی اس آواز پر چلتے وہاں آ گئے کہ ضرور کوئی خاص اناؤنسمنٹ ہوگی۔ نینا نے فوراً سے محبت کے لیے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ وہ سامنے دونوں اسپاٹ لائٹ کے حصار میں کھڑے بلیک سوٹ میں انتہائی حسین لگ رہے تھے۔ سب کی توجہ کمر کس تھے، ڈانس ختم ہو چکا تھا اور اب چاروں اطراف فطری طور پر بے چین کھڑے لوگ تھے۔ فوراً پارٹی کی لڑکیاں مسکراتی اس انتہائی دلکش مرد کو دیکھ رہی تھیں۔ کاش کہ وہ ان کا نصیب ہوتا۔ انہیں اس عام سی محبت پر رشک ہونے لگا۔ سب سے پہلے آپ سب کا تھینکس اس چھوٹی سی پارٹی میں آ کر اسے رونق بخشنے کے لیے۔
سب خاص ہستیوں کا بھی تھینکس جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ وہ رکا۔ دراصل آپ سب کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ مجھے اندازہ ہے اس دور میں سب کو، بچوں بڑوں کو سرپرائز پسند ہوتا ہے۔ وہ ہنسا، اس کے ساتھ ہی باقی سب بھی ہنس پڑے، اتفاق کرتے۔ چھوٹا سا ہے پر بہت خاص ہے میرے نزدیک۔ آپ سب کے لیے ہوگا اگر آپ سب اپنے ورکر کے لیے اپنی فیملی کی طرح حساس ہیں تو۔ وہ دوسری بار رکا تو سب نے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی اور سرپرائز سے پردہ اٹھانے کے لیے زور و شور سے اصرار کرنے لگے۔ سرپرائز یہ ہے کہ آپ سب سوچ رہے ہوں گے میں کیوں اس محبت کو اتنی ویلیو دے رہا ہوں، کیوں اسے ایک غیر ہو کر اتنا پاس کر کے اس کا بنا کسی رشتے سے خیال کر رہا ہوں، اس کے ساتھ پارٹی میں جس طرح ہاتھ پکڑ کر آنا، میچنگ ڈریس پہننا، ایک سیکرٹری ہے تو میں کس لحاظ سے اس کے ساتھ ایسا ڈانس کر رہا ہوں۔ تو اس سب کی وجہ صرف ایک وہ رشتہ ہے جس نے ہم دونوں کو آج سے 4 سال پہلے ایک مضبوط بندھن میں جوڑا تھا۔ تو سرپرائز یہ ہے آپ سب کے لیے کہ مس محبت میری پرسنل سیکرٹری ہونے کے ساتھ میری بیوی مسز سبیل آفاق ہیں، بلکہ میرا عشق میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ میں یہاں آپ سب سے مل رہا ہوں، آپ سب کے بیچ ہوں، تو وہ بھی میری محبت کی وجہ سے۔ دراصل میں یہاں جاب کرنے یا شیئرز لینے نہیں آیا تھا، بلکہ میں اپنی بیوی کو منانے آیا تھا۔ ہوپ سو کہ آپ سب کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے کہ میں اس کے قریب کسی بدنیت یا سیکرٹری سمجھ کر فائدہ اٹھانے سے نہیں کیا، بلکہ وہ میری شرعی رشتہ، میری محبوب بیوی ہے، سیکرٹری بعد میں۔ ہوپ سو کہ آپ سب کو سرپرائز واقعی سرپرائز لگا ہوگا کہ آپ سب کا سر انمیرڈ نہیں ہے، بلکہ اس کی بیوی ہمہ وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، دراصل میری بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے جلد از جلد اسے لے کر یہاں سے گھر جانا ہے۔ وہ ہنس کر کہتا، آخر میں تھینکس بول کر وہاں سے چند سٹیپس سیڑھیوں پر محبت کے سنگ قدم اٹھاتا ہوا نیچے اترا۔ ان کے قدم قدم کے ساتھ نظریں بچھی جا رہی تھیں۔ فضا میں جو شور شرابہ تھا وہ سکوت میں بدل گیا۔ اچانک فوراً پارٹی جو پہلے اس سچ سے آگاہ تھی، مسرور ہوتی اس سرپرائز سے، ان کے لو کو دیکھتے تالیاں بجانے لگے۔ ان کا ساتھ آہستہ آہستہ سب نے دیا۔ فضا خوشگوار تالیوں سے گونج اٹھی۔ نینا ہر موومنٹ کو کیمرے میں قید کر رہی تھی جب وہ اس کے ساتھ بلیک ڈریس میں سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ یہ سرپرائز کسی کے لیے دھماکے سے کم نہیں۔ وہ نینا توقیر پر ایک نظر ڈالے، فوراً پارٹی سے مصافحہ کیے وہاں سے جانے لگا۔ پیچھے پارٹی اور سارا کچھ اس نے مینیجر اور پارٹنر کے حوالے کیا ہوا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ہی دھڑام کے ساتھ امیرا لہرا کر گری۔ لوگ بوکھلا گئے، مجبوراً لیلا اور جینی کو اٹھا کر اسے وہاں سے لے جانا پڑا۔ گاڑی سوسائٹی کے پارکنگ ایریا میں دوسری گاڑیوں کے ساتھ روکتے ہوئے وہ جلدی سے اترا۔ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے مدہوشی میں وہ ابھی بھی گنگنا رہی تھی۔ کوئی سانگ تھا بہکا دینے والا اس کے لبوں پر۔ واضح مسلسل گانے کے وہ شروع والے فقرے تھے، لو می، یا آ جاؤ گھر آ گیا۔ سبیل نے اس کی سائڈ کا ڈور اوپن کرتے ہاتھ بڑھایا پر وہ نفی کرتی پیچھے کھسک گئی۔ نو نو، لو می نو، یا بیبی لو می مور، مجھے سونا ہے، وہ گنگناتی سر سیٹ پر پٹکتے ہوئے ہکلا کر انکار کرتی وہیں لیٹنے لگی۔ محبت، نہیں یہاں نہیں سونا، اندر آؤ گھر میں، دیکھو ہمارا گھر آ گیا۔ اس نے سختی سے ٹوکتے نفی کرتے اس کا بازو تھام لیا اور آہستہ سے اسے اپنی سمت کھینچ لیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی آئی۔ مجھے نہیں جانا فی سبیل اللہ، مجھے سونا ہے، مجھے ناچنا ہے، وہ غصے سے چیخ پڑی۔ اس پر سبیل رات کا پہر دیکھتا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دبوچتے ہوئے گاڑی کی کیز گاڑی کی چھت پر رکھتے گارڈ کو اشارہ دیا اور محبت کو باہوں میں اٹھا کر وہاں سے اندر بڑھ گیا۔ وہ سینے پر منہ پر ہاتھ مارتی اس کی باہوں میں مچل رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے بمشکل ڈور کھولتے اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے گیٹ اوپن کیا اور اسے لے کر اندر آ گیا۔ سامنے ہی لاؤنج میں اسے ڈاگ مل گیا اپنا انتظار کرتا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی غصے سے بھونکا۔ ڈونٹ وری، ٹھیک ہے تمہاری ماں، اس نے اس کا غصہ دیکھتے ہوئے عاجزانہ کہا۔ وہ میرا بیٹا نہیں، آپ کا ہے۔ اچانک ہی وہ گھبرا اٹھی۔ سبیل کے ساتھ کتا بھی بری طرح اس کی گھبراہٹ پر چونکا۔
2 मिनट इंतज़ार करो, आता हूँ तुम्हारी मम्मा को रूम में छोड़कर, उसने कुत्ते से कहा और एक नज़र आंखें मूंदे उसके सीने पर सर टिकाए पड़ी मोहब्बत पर डालकर उसके पोर्शन की तरफ कदम उठा लिए। रूम में दाखिल होते ज़मीन पर पड़े उसके मोबाइल, गुलाब, पर्स, उसके साथ ही फ़िज़ा में फैली हुई संदल की खुशबू ने उसका वेलकम किया। वो आहिस्ता से गहरा सांस भरकर उसे मुस्कुराती नज़रों से देखने लगा और चलकर उसके बेड के पास आते उसे बेड पर डाल दिया। उसे लिटाते ही मोहब्बत ने करवट बदली। सबील ने करते उसे टोका। उसे देखते पास बैठकर उसके गले से आहिस्ता से स्कार्फ निकाला, साइड टेबल पर रखा, साथ ही चेहरे से गालों को चूमती उसे नागवार गुजरती हुई लटें समेट कर कान के पीछे लगाते हुए उसके कानों को देखा। उनमें झूमते इयररिंग्स उसे बहुत खूबसूरत लगे। आहिस्ता से उंगली उसके कान पर फेरी, वो किसमिसा कर खिलखिलाई। सबील ने एक गहरी नज़र उस पर डालते झुककर उसके कानों से इयररिंग्स निकालने लगा। वो उन्हें साइड टेबल पर स्कार्फ के ऊपर रखने लगा कि अचानक वो पेट पकड़ कर कराही और सबील ने चौंक कर उसे देखा तो वो पेट पकड़े कराह रही थी। उसे फ़ौरन से एहसास हुआ कि उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था, शायद सुबह के नाश्ते पर ही कुछ खाया हो। पहले तो नहायत गुस्सा आया खुद पर कि वो इतना लापरवाह उसके मामले में कैसे हो सकता है। मोहब्बत, उठो यार, खाना खाओ फिर सोना, शाबाश उठो। वो उसका गाल थपथपा कर उसके पाँव की तरफ आया और आहिस्ता से लहंगे को टखनों से ऊपर करते वो उसकी हील्स उसके पाँव से निकालने लगा। उसके लम्स को टखनों पर महसूस करके वो तड़प गई। सबील एक नज़र डालता हील्स नीचे रखकर उसके पास आया और उसे देखा। तभी वो मुस्कुराती सुर्ख नशीली आंखों से उसे देखने लगी। उसने महज 2 मिनट उन गहरी बोलती खुमार से भरी सुर्ख आंखों में देखा। तीसरे मिनट बालों में हाथ फेर कर गहरा सांस भरते नजरें घुमा ली। जाने क्यों उसे घुटन होने लगी। उसकी डार्क ब्राउन आंखें भटक कर उसके सरापे पर जा रही थीं। सोना नहीं, मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ, फिर कॉफ़ी पीना, ओके। रूप में बढ़ती मायनी खेज खामोशी दोनों की सांसों की रवानी से वो कह कर वहाँ से चले जाने में बेहतरी जानने लगा। फिलहाल आफाक, वो अभी दहलीज पर ही था जब पीछे उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ गूंजी। सबील की धड़कनें तेज़ हुईं। उसने बगैर मुड़े इस पुकार पर खुद पर ज़ब्त किया और अफसोस से सोचा, काश तुम होश में होती तब ये मोहब्बत की पुकार देती, या उस दिन उसकी पुकार पर लौट आती उसके पास। वो लब सख्ती से भींचे 1 मिनट ठहरे बगैर वहाँ से निकल गया। ये वक्त उसके लिए बहुत कठिन था। वो कैसे फिर उसका सामना करे, पर ज़रूरी था। वो उसे इस हाल में छोड़ भी तो नहीं सकता था। वैसे भी अब तो उसे खुद पर जबर हासिल थी। वो कैसे हार सकता था उसके सामने। कभी पहले हारा था जो आज हार जाता। कितनी बार जज्बात उसे बहकाने लगते थे कि वो उसे करीब लाए। अगर वो इनकार करे तो सबील आफाक को हक है कि वो उसे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में लाए, पर उसने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वो जानता था उसे तकलीफ़ होगी, जबकि वो ज़रा सी तकलीफ़ भी नहीं देना चाहता था। पर अभी कुछ हफ्तों से वो दिल पर पत्थर बांध कर उसे तकलीफ़ दे रहा था, ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में दाखिल होकर। पर यह भी जानता था कि वो भी चाहती है उसे, पर कह कभी नहीं सकेगी, ना ही एतराफ़ करेगी उससे। उसके पाँव तो स्याह जंजीरों ने जकड़े हुए थे। वो सब्ज़ कदम कहलाने वाली एक लड़की थी। कैसे उसकी ज़िंदगी में जाकर उसे मौत के हवाले करती, कैसे उसकी ज़िंदगी में अपने मनहूस कदम रखती। डॉग को उसका खाना देने के बाद वो अपने और उसके लिए कोई हल्की फुल्की डिश तैयार करने लगा। साथ ही दूसरे चूल्हे पर कॉफ़ी भी तैयार हो रही थी। उसके किचन में उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। वो कोट वहाँ एक साइड पर हैंग करके टाई गले से निकाल चुका था। साथ ही कफ भी कोहनियों तक फोल्ड कर दिए थे। उसकी ब्लैक शर्ट का ऊपरी बटन खुला हुआ था, जो पहली नज़र में किसी का भी दिल धड़का सकता था। चंद मिनट की लगन से उसने ट्रे में कॉफ़ी के 2 कप, सैंडविच के साथ सूप का 1 प्याला रखते एप्रन खोलकर उसे हैंग किया और ट्रे उठाकर उसके रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में कदम रखा तो वो अभी वैसे ही पड़ी थी। उठो, कुछ खा लो, इस बार उसने सख्ती से कहा और चलता हुआ उसके साइड आकर ट्रे साइड टेबल पर रखते उसके चेहरे को देखा। मुझे नहीं खाना। वो मुंह बसोर कर करवट बदल गई। सबील ने ताज्जुब से उसकी पुश्त को देखा। कुछ देर पहले
पेट पकड़े पड़ी थी और अभी ऐसे नखरे। डार्लिंग, उसने मोहब्बत से पुचकारा और साथ ही पहलू में बैठा उसके बाजू को पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करना चाहा कि मोहब्बत ने झटक दिया। हनी, सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी सेहत के लिए उठ जाओ, शाबाश, खाना खाओ फिर सो जाना। इस बार उसकी मज़ाहमत इग्नोर करते उसका रुख ज़बरदस्ती अपनी तरफ किया। क्या है? वो गुस्से से चीखी। खाना खाओ, वो मुस्कुरा कर नरमी से गोया हुआ। फ़ौरन वो उठ बैठी। सबील खुश हुआ। मुझे नहीं खाना। अगले लम्हे वो उसके करीब होती उसके सीने पर सर रख कर लाड से बोली। वो दिल से निहाल हो गया उस पर कि काश तुम नशे में नहीं हकीकत में मुझसे ये नखरे करती। मैं अपनी ज़िंदगी वार देता, पलकों पर बिठाए रखता तुम्हें, पर सदा अफसोस। तो क्या खाना है तुम्हें? उसने खश्म की नज़रों से उसे देखा। तब उसे झटका लगा जब उसकी शरारती आंखों में मायनी खेज इशारा देखा। उसकी फरमाइश से उसके छक्के छूट गए। वो हक्का बक्का था। खामोशी से खाना खाओ और सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है, सख्त सर्द आवाज़ में कहता वो मुसलसल नज़रें चुराने लगा। मेरे बाल खोल दें। उसकी बात नज़रअंदाज करते अचानक उसकी नई फरमाइश आई। वो अभी पिछली हरकत पर कशमकश में था कि फिर खाना खाओगी? उसने पूछा और उसके पूछने पर मोहब्बत ने ज़ोरों शोर से सर हाँ में हिलाया। सबील मुतमईन हो गया और एक नज़र उसके चेहरे पर डालता हाथ बढ़ाकर उसके बालों में लगी हेयर पिन्स निकालने लगा, जिसके साथ ही वो उसके काफ़ी करीब आ चुकी थी। दोनों की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई दे रही थीं, हत्ता कि वो उसकी सांसें ले रही थी। नर्म रेशमी बाल उसके हाथों में फिसलते गए और सबील के वजूद में उनके लम्स से सरसराहट फैल गई। वो संजीदा नज़रों से मोहब्बत के चेहरे को करीब से देखने लगा। उसका लम्स, बालों से उठती खुशबू, उसके आवाज़ झुंझुला गए। वो करीब हो गई। क्या कर रही हो पागल औरत? फिर सुबह मुझ पर ही इल्ज़ाम आएगा, उसने दांत पीसते हुए कहा और उसे झटके से दूर किया। जानता था कि वो नशे के ज़ेरे असर है, कुछ भी कर रही थी जज्बात में। हा हा हा, आप डर गए? वो खनकदार मदहोश कुन कहकहा लगाती घुटनों के बल बेड पर सीधी होती उसके मुकाबिल आ गई। सबील ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा जब मोहब्बत सामने आकर बैठी और उसके हाथों को पकड़कर अपने बालों में उलझा दिया, जिनका लम्स एक बार फिर महसूस करते उसके लिए मुश्किल हो गई। देखो डार्लिंग, तुम होश में नहीं हो, इसीलिए ये बहके काम कर रही हो बेबी। मेरा तो मुस्तकबिल सेफ छोड़ दो, प्यार से कहते आखिर में उसने इल्तिजा करके उसका चेहरा हाथों के प्याले में ले लिया। वो उसकी बात बगैर समझे हंसती हुई उसे बहुत प्यारी लगी कि इतना तो वो अपना हक समझता था। आहिस्ता से झुककर धड़कते दिल के हाथों मजबूर होकर उसके गाल पर बोसा दे दिया और थम सा गया उसके गालों के लम्स पर। एक दूसरे के लम्स के साथ ही दोनों की धड़कनें साकित होकर ज़ोर से धड़क उठी। वो अभी दूर नहीं हुआ था। गाल से लब हटाकर उसकी सुर्ख खुमार आलूदा आंखों में देखने लगा जब वो भी चेहरा घुमाकर उसकी सांसों के करीब अपनी सांसें ले आईं। सबील को ज़ोरदार झटका लगा कि ये मोहतरमा उसके बोसे के लिए नहीं बल्कि उसकी सांसों की प्यासी हो गई थी, चुड़ैल की तरह। वो रोता या अपनी किस्मत पर अपने बाल नोचता जबकि सामने वो उसकी गर्दन में बाहें डालकर उसकी सांसों के करीब सांसें लेती सबील के लिए मुश्किल पैदा कर गई। उसकी आग की मानंद सांसों में रवानी आने लगी। उसने सर झटकते उसे आहिस्ता से खुद से अलग करते बीच में ट्रे रख दी। चलो खाना खाओ, बाद में ये सब देखते हैं। वो उसके सरापे खुले बाल नज़रों से लेकर सुर्ख लबों से निगाहें चुराता हुआ उसके होठों के पास सूप का चमचा भर कर लाया था। मोहब्बत जो उसके दूर धकेलने पर गुस्से में थी, एक हाथ से ही ठा के साथ पूरी खाने की ट्रे ज़मीन बोस कर दी। मोहब्बत! नीचे पड़े खाने को देखकर वो सदमे से उसे देखने लगा, जिससे हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि वो इस हद तक चली जाएगी। नहीं खाना मुझे, वो गुस्से से चीख उठी। वो हैरत ज़दा उसे देखने लगा। उसकी हालत ऐसी थी जैसे पागल हो। वो यूं उसके मजबूत कदम बहका रही थी। एक बार फिर उसके करीब आ गई। रात के तीसरे पहर, तन्हाई, कुर्बत, मनचाहा साथी, पर अफसोस कि वो मनचाहा साथी होश में नहीं था। वो गुनगुनाती हुई उसके पास आने लगी
اس کی صورت دیکھ کر بے انتہا غصے کے باوجود سبیل کی ہنسی نکل گئی۔ کنٹرول بیبی۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اسے وہیں روکنے لگا، پر وہ کہاں پیچھے ہونے والی تھی۔ سبیل سر کھجاتا اسے دیکھنے لگا۔ دیکھو لڑکی، صبح پھر سارے الزامات مجھ پر آئیں گے، اسی لیے مجھے یہاں سے بھاگنے کی تو مہلت دے دو۔ وہ اسے سمجھانے لگا، پر اسے کہاں سمجھ آ رہی تھی اس مسکین صورت کی حقیقت۔ چاہتی کیا ہو یار؟ اس کی نظروں پر منہ بنا کر اس نے پوچھا۔ وہ کھلکھلا اٹھی۔ آپ کو؟ اس نے محبت سے کہا۔ سبیل نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ مجھے چاہتی ہو؟ بے یقینی سے دوبارہ استفسار کیا، پر جواب وہی، اسے شاکڈ کرنے والا۔ کیا تم نشے کے بہانے اپنے دل کے راستوں نہیں اکل رہی؟ اس نے مشکوک ہوتے کہا۔ محبت کندھے اچکا گئی۔ سبیل ماتھے پر سلوٹے ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ دفعتاً دماغ میں ایک خیال آیا۔ اچھا ایک منٹ، وہ اسے کہہ کر اٹھا کہ محبت نے تڑپ کر اسے پھر سے دور جاتے دیکھتے بازو جکڑ لیا۔ یہی ہوا نہیں، بس 2 منٹ دو، ابھی آیا، وہ آنکھ دبا کر کہتا اس کی گرفت کو بازو سے ہٹا کر سامنے آیا اور موبائل کا کیمرہ آن کرتے صبح ثبوت کے لیے اس کا رخ بیڈ کے سامنے والی جگہ پر رکھ دیا۔ ایک نظر موبائل، دوسری نظر اپنا انتظار کرتی محبت کو دیکھا اور کھل کر مسکرایا۔ لگتا ہے آج تو تم گئی، معنی خیزی سے کہتے اس نے اپنے پاؤں شوز سے آزاد کروائے اور نیچے پڑے کھانے کو سمیٹ کر ٹرے میں ڈالتے ایک سائڈ رکھ دیا۔ اس کے بعد ہینڈ واش کر کے وہ روم میں داخل ہوا تو اسے ابھی بھی اسی طرح محو انتظار پایا۔ اس لڑکی کو ہوا کیا ہے؟ سبیل پریشان ہو گیا۔ اس کے انداز اسے ہضم نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ جب بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھا تو وہ فوراً سے اس کے پاس کھسک آئی۔ اتنا کرو کہ صبح اپنے کرتوت دیکھ کر منہ نہ چھپانا پڑے، وہ کہا لگا کر کہتا اس کی کمر کے گرد بازو ڈالے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ کیا چاہتی ہو؟ اسے مقابل سامنے چہرے کے کرتے اس کے بال سنوارتے پیار سے پوچھا۔ وہ بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بولے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ سبیل کو جی بھر کر اس پر شدت والا پیار آیا۔ اسے بے ساختہ خود میں بھینچے اس کی پیشانی کو چوم لیا اور چہرہ پیچھے کرنے ہی لگا تھا کہ اس نے اس کے بالوں میں اپنی روئی جیسی نرم انگلیاں پھنسا کر اس کی کوشش ناکام کر دی۔ محبت بھی لگتا ہے محبت کا بھوت سر پر سوار ہو گیا ہے تمہارے۔ اس کا گال سہلاتے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے دور کرنے لگا، پر وہ ایسا کرنے کہاں دے رہی تھی۔ اسی تگ و دو میں سبیل پیچھے بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ ہاں 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 اب؟ محبت کہا لگا کر اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائی پوچھنے لگی۔ اب صرف تمہارا؟ اچانک جھٹکے سے اس نے کروٹ بدلی۔ خلاف عادت وہ ڈرنے چیخنے کی بجائے مسکرائی تھی۔ گہری، مدہوش کن، خمار سے بھری مسکراہٹ تھی کہ سبیل کو سیکنڈ بھی نہ لگا اس کی مسکراہٹ کے سحر میں بہکنے میں۔ اس کے لبوں پر گہری، شرارتی، بے باک مسکراہٹ حقیقت میں اس کا دماغ ہلا کر رکھ گئی۔ سیکنڈ کا وقفہ لیے بغیر وہ اس پر جھکا تھا اور اپنی پوری شدت سے زندگی میں پہلی بار اسے بڑے استحقاق سے محسوس کر رہا تھا۔ پھر گہرا سانس بھر کر اس کے چہرے سے دور ہوا اور متبسم مسکرائی سی نظریں اس کے چہرے پر ڈالی جہاں وہ اس کی گردن میں بازو ڈالے پڑی تھی۔ ڈارلنگ، مجھے لگتا ہے تمہارے ارادے بہت جان لیوا ہیں، اسی لیے مجھے ہی محتاط رہنا پڑے گا۔ اور آہستہ سے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ اس کی کمر پر سبیل کی گرفت میں سختی آ گئی اور وہ تڑپتی اس کے لمس سے بن پانی کی مچھلی کی طرح تھی۔ سبیل! گہرے گہرے سانس چھوڑتی وہ اب اسے پیچھے کرنے لگی، جسے سننے کے ساتھ ہی وہ اس کا حصار توڑ کر بیڈ سے اتر گیا۔ سبیل! دفعتاً اس کے دور جانے پر وہ چیخ پڑی۔ سبیل نے زوردار کہا لگایا۔ سبیل کی جان، تمہارے لیے جان بھی حاضر ہوگی اگر تم ہوش میں پاس آؤ تو۔ وارڈروب سے اس کے لیے نائٹ گاؤن نکالتا ہوا وہ اس کے پاس آ گیا تاکہ اس کے کپڑوں میں سلوٹیں نہ پڑیں۔ وہ روتی اسے دیکھنے لگی۔ رونا بند کرو یار، دیکھو مجھے ایک بار وہ مل جائے جس نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی ہے، میں اس کی چمڑی اتار دوں گا جسم سے۔ اس کے پاس بیٹھتے اس نے محبت توجہ سے اس کے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے قریب کر لیا۔ وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی سوائے اسے گھور کر دیکھنے کے۔ سبیل اس کا ماتھا چومتا ہوا پاس کر کے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر گیا۔
کچھ دیر میں اس نے سائڈ لیمپ روشن کیا اور اسے سینے پر لٹا کر اپنی باہوں کا گھیرا اس کے گرد باندھ لیا۔ اس کے لمس، اس کے بالوں میں چلتی رینگتی انگلیوں کے سکون اس نشے آور گولیوں پر حاوی تھا۔ تبھی وہ بہکا دینے والی حرکات چھوڑ کر اس کے سینے پر سر رکھے، اس کے حصار میں سکڑی سمٹی ہوئی اس کے سینے کے گرد بازو ڈالے آنکھیں مندے پڑی تھی۔ سبیل مسکرا کر اسے دیکھتا گھیرا تنگ کر گیا اور اسے خود میں اپنے سینے میں بھینچ کر خود میں چھپا گیا۔ 4 سال پورے ہونے والے تھے کچھ ماہ بعد ہی، اور اس اتنے عرصے میں اس کے نکاح میں ہونے کے بعد بھی وہ پہلی بار اس کے اتنے قریب آئی تھی کہ وہ بغیر روک ٹوک کے اس کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتار سکتا تھا، اور وہ ایسی چھوٹی موٹی جسارتیں تو کر ہی رہا تھا جس سے وہ سمٹ جاتی اس کے سینے میں۔ آفاق، وہ بھاری خمار آلودہ لہجے میں مخاطب کرنے لگی۔ سبیل کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی اس کے پکارنے پر۔ آفاق کی جان، بولو۔ وہ اس کی پیشانی سے بال سنوار کر وہاں اپنے لب رکھتا بولا، آئی لو یو، مجھے کبھی خود سے الگ مت کیجیے گا۔ اس کی گردن میں باہیں ڈالتی وہ چہرہ چھپا کر سرگوشی سے بولی، کبھی نہیں میری جان، کبھی بھی نہیں، مر کر بھی نہیں۔ وہ شدت سے بولتا اس کی کان کی لو کو چوم گیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ سو رہی ہے۔ دل محسوس کر اس نے اس کی پیشانی چومی، ایک پیار بھری نظر ڈالتے آنکھیں موند لیں۔ باقی کی ساری رات وہ اس کے سینے سے لگی کسی قیمتی اثاثے کی مانند سوتی رہی۔ کسی آبگینے کی طرح وہ ذرا ذرا سے اس کے کسمسانے پر آنکھیں کھولتے اسے دیکھنے لگتا، اور پھر کتنی ہی دیر دیکھتا ہی رہتا اس کے چہرے کو۔ وہ رات کے کسی بھی پہر ایک پل کے لیے بھی اس سے دور نہ ہوئی تھی۔ چوڑے مضبوط سینے پر سر رکھے گہری پرسکون نیند لے رہی تھی۔ اس کی نیند، چین، سکون چرا کر اس کے جذبات بڑھا کر وہ مزے لیتی آرام فرمانے لگی، اور وہ بھی اپنی حالت پر ہنستا ہوا سونے کی کوششوں میں تھا۔ صبح سورج کی پہلی کرن پر وہ اسے اس کا ماتھا چوم کر محبت کی مہر ثبت کرتا اسے خود سے الگ کر کے اپنا سامان اٹھاتا، موبائل لے کر اس کے اوپر بلینکٹ درست کرتے وہاں سے نکل گیا۔ آج سنڈے تھا تو آفس سے ریسٹ تھی سب کی۔ وہ فریش ہونے کے بعد بھوک کی شدت سے جلدی کچن میں آ گیا۔ کھایا تو اس نے بھی محبت کے ساتھ، سارا دن رات کچھ نہیں تھا۔ رات جو بنایا تھا وہ اپنے موڈ کے زیر اثر سب کچھ تہس نہس کر چکی تھی۔ وہ اپنا ناشتہ بنانے کے ساتھ اس کا بھی تیار کر چکا تھا۔ ایک نظر اس کے پورشن پر ڈالی، پر وہ ابھی تک خالی پڑا تھا۔ اس نے خود اپنا ناشتہ کیا اور ڈاگ کو اس کا کھانا کھلایا۔ اس کے بعد چہل قدمی کے لیے باہر لان میں آ گیا اور وہیں اس کا انتظار کرنے لگا۔ بھوک کی شدت سے وہ کڑاہ کر اٹھی اور دھندلی بیتی یادوں سے سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ گھومتے سر کو ہاتھوں میں گرا کر وہ بڑبڑائی۔ اسے تو اتنا بھی یاد نہیں تھا کہ جوس پینے کے بعد کیا ہوا کیا نہیں، وہ کہاں گئی، پارٹی میں کیا ہوا، ختم کب ہوئی اور وہ گھر کیسے پہنچی۔ سب سے بڑا سوال، اسے گاؤن کس نے پہنا ہے؟ اسے تو کچھ یاد نہیں تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، پر اپنے وجود میں اس کی مہک سے وہ لرز اٹھی۔ خود کے گرد اس کے حصار کا دہکتا احساس اسے ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جو پہلی سوچ آئی، اسے لے کر اس کے سر پر یوں محسوس ہوا جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے ہوں۔ وہ تڑپ کر بیڈ سے اٹھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کی مرضی کے خلاف اس کے ہاتھ بھی لگانے کی؟ غیظ و غضب میں وہ بیڈ سے تڑپ کر اٹھی، تب نظریں سیدھا قد آور آئینے پر پڑی۔ سامنے ہی اس کے بکھرے کھلے بال تھے۔ یوں محسوس ہوا جیسے ساری رات ان سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہو۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ وہ زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ اس کی ہستی جیسے فنا ہو گئی۔ جو خیال اس کے دماغ میں آ رہا تھا، خوف سے اس کا پورا وجود نیلا پڑنے لگا۔ تو کیا وہ اپنی منمانی کر چکا تھا؟ اس سے حق وصول کر چکا تھا؟ سبیل آفاق، تم میرے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ روتی بھیپری شیرنی کی مانند روم سے باہر نکلی۔ اس کی غیر دماغی میں اس کے وجود سے فائدہ اٹھایا گیا تھا، پر سوچنے والی بات یہ تھی کہ اسے یاد کچھ بھی کیوں نہیں تھا۔ ایسا کیا کیا گیا تھا اس کے ساتھ؟
आंसू लड़ियों की मानंद बहते गए। वो मरने मारने के तेवर लिए अपने रूम से निकली और नंगे पाँव नंगे सर बगैर दुपट्टे के वो सबील आफाक के पोर्शन में ठाक के साथ डोर धकेल कर आई। सबील! वो उसे दांत पीस कर पुकारने लगी और अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि जैसा वो सोच रही है वैसा उसका सबील ना हो। वो उसके बेहोशी में उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। वो उसकी नज़रों में उसे नहीं गिरा सकता। महज एक शर्त पर उसे जीते जी नहीं मार सकता। वो हिचकियाँ भर कर रोती हुई उसके रूम, बाथरूम, किचन सब जगह तलाश कर आई, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बालों को मुट्ठियों में नोच कर खड़ी हो गई। दफातन फिज़ा में भाव की आवाज़ गूंजी। मोहब्बत चौंक गई। उसने देखा सामने लॉन में खुलते डोर पर वो बैठा था और उसे देखता तो कभी बाहर देख रहा था, कहीं सबील लॉन में तो नहीं। एक सोच के तहत वो भागी उसकी सिमत कि अचानक उसके कदम कुत्ते के पास पहुंचने पर एक जानी पहचानी आवाज़ से थमे। जब आप जानते हैं मैं आपसे प्यार करती हूँ, उससे 1000 दर्जे खूबसूरत हूँ, फिर आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? एक चीखती चिंगाड़ती बेबस आवाज़ पूरे लॉन में गूंजी। मोहब्बत ने सकते की हालत में नज़रें उठाईं। सामने उसकी चौड़ी पुश्त, जबकि उसके सामने खड़ी कोई और नहीं, रोती हुई उमैरा थी। उसके अपने फ्लैट, उसके घर के लॉन में मौजूद। फिज़ा पर सकता छाया गया था। मोहब्बत ने देखा और मुंतज़िर रही थी सबील के जवाब की, पर उसने कोई जवाब उसका नहीं सुना। अगले अल्फाज पर उसकी हस्ती जलकर भस्म होकर खाक हो गई थी। उसे जैसे पहाड़ से धकेला गया था। आपने उसे नशा और गोलियां दी, अपना मतलब निकाला, अब उसे दफ़ा करें अपनी ज़िंदगी से। मैं और कितना आपका वेट करूं? अगर आप मेरे नहीं हो सकते तो मैं आपको उसका भी नहीं होने दूंगी। शूट कर दूंगी मैं आपको और साथ खुद को भी। पीछे वो बैठी अपनी औकात देखती रह गई सारी ज़िंदगी। अल्फाज थे या भड़कते शोले, मोहब्बत का पूरा वजूद भस्म होकर नीला पड़ गया। शूट, गोली, नशा, गोलियां। वो हवास बाख्ता नीली पड़ती सर नफ़ी में हिलाती हुई पीछे होती चली गई। इस रफ्तारी से पीछे हुई कि सिर्फ सामने गेट से अंदर दाखिल होते उसे नैना के साथ तोकीर और मैनेजर ही दिखाई दिए। उल्टे कदमों से खौफज़दा वहशत से फैली आंखों से सामने धुंधलाता हुआ मंजर देखती खुद भागती हुई अपने पोर्शन में आ गई। धोखा दिया उसने मुझे। रूम में आकर डोर बंद करते वो बालों को मुट्ठियों में जकड़ते थर थर कांपती हुई बोली, चीट किया मुझे सबील आफाक। मोहब्बत के वजूद को रेज़ा रेज़ा कर दिया। वो फूट फूट कर रोती हुई बिखरे वजूद के साथ खुद को हारती नीचे जा गिरी। पापा देखें, कोई नहीं मिला। आपकी मोहब्बत अकेली थी, अकेली रह गई। उसका फ़ायदा उठाया गया, उसे नोच लिया गया। पापा, वो मुट्ठियों में जकड़े बालों के साथ वहीं 19-20 साला मासूम सी मोहब्बत थी जो खौफज़दा खुद में छुपने की कोशिश करती अपने बाप को याद कर रही थी। उसके वजूद में उठते सबील आफाक के नाम के जज्बात को किसी तरह से खुद सबील आफाक ने ही कुचल दिया था और उनकी मौत पर वो सर थाम कर बिखरी रोती सिसकती मातम कर रही थी। उसके नाम से एक ढाल, एक मजबूत हसार 4 सालों से जो महसूस करती आई थी, एकदम शीशे की मानंद टूट कर हज़ारों टुकड़ों में तकसीम हो गया था। उसमें न सिर्फ सबील आफाक का हसार, भरोसा, मान, बल्कि मोहब्बत को एक बार फिर ज़ख्मी वजूद भी सब तकसीम हो गया था, टूट गया था, बिखर गया था। देखा, मैंने कहा था ये माफ़ी मांगने, सर का कोट लौटाने नहीं बल्कि बकवास करने के लिए सर के घर का एड्रेस मांग रही थी। नैना घर में दाखिल होती जहां उसकी आधी अधूरी बात सुनकर भड़की थी, वहीं अचानक से तेज़ रफ्तारी में सबील का मजबूत हाथ का पंजा उठा और अगले ही पल सामने मौजूद हस्ती की पतली गर्दन को अपनी हैवानी पकड़ में पूरी कुव्वत से दबोच गया। उसकी इस हरकत से उमैरा की तो सांसें ही घुट गईं, अलबत्ता नैना की मध्यम सी चीख निकल गई। क्या बकवास की उसके बारे में? वो हलक के बल उस पर धाड़ा था। उमैरा में वहशत से सांस बाकी न बची कि हलक से निकले और उसका जवाब दे। फ़ायदा उठवाने वाली लड़कियां तुम जैसी होती हैं जो खुद चल कर किसी मर्द के पाँव में गिड़गिड़ाती हैं।
محبت ارسلان کی طرح نہیں جس کے پاس میں خود اس کا ہم سفر چل کر آیا، پر وہ جو اپنا جوتا پہنتی ہے نا، اس کے جیسی بھی نہیں ہو تم۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کے خلاف بکواس کرنے کی؟ وہ اس کے منہ پر دھاڑتا اپنی گرفت جنونی حد تک مضبوط کر گیا کہ عمیرہ کی آنکھیں موت کو پا کر پھیل گئیں۔ اس کے وجود کا خون سارا سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا، منہ سے جیسے ابال نکلنے لگا۔ وہاں موجود نینا، توقیر، مینیجر اچانک بوکھلا گئے۔ عمیرہ کے منہ سے گوں گوں کی آواز نکلتی ساتھ سفید جھاگ پھسل کر سبیل کے ہاتھوں کی پشت پر گری۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی تھی اس کے خلاف ایک لفظ بولنے کی؟ وہ بپھرے شیر کی مانند دھاڑ رہا تھا۔ عمیرہ کے ساتھ نینا کی رنگت بھی سفید پڑنے لگی۔ سر وہ مر جائے گی، توقیر نے بوکھلا کر سبیل سے کہا۔ دور رہو، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ توقیر پر گھرا اٹھا۔ اس نے سٹپٹا کر قدم پیچھے لے لیے۔ پلیز سر، اسے کچھ ہوا تو محبت خود کو معاف نہیں کر پائے گی۔ نینا نے روتے ہوئے منتیں کی اس کی۔ پلیز پلیز۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے چہرے پر گرے۔ وہ اپنی گردن سمیت وجود سبیل آفاق کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی۔ اسے نوش نے خود کو آزاد کرنے کے لیے چیخیں مارنے لگی، پر حلق سے آواز نکلی نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکی۔ تم نے دی تھی نا اس کے اسکارف پر لاتے؟ اس کے ہاتھ میں اپنا کوٹ دیکھتے وہ گڑایا۔ نینا سے اسے معلوم پڑا تھا کہ لفٹ میں سب سے پہلے وہ گئی تھی اور اس نے ہی لفٹ سے سامان نکال کر باہر پھینکے تھے، پر سبیل کا کوٹ رکھ لیا تھا۔ عمیرہ کی حالت پہلے ہی مرنے جیسی تھی۔ وہ بالکل نیلی پڑ چکی تھی۔ کیا مزاحمت کرتی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی میری عزت پر لاتے مارنے کی؟ میں تم لوگوں کا سر بعد میں، پہلے اس کا سبیل آفاق ہوں۔ اس کی راہ اور اس راہ کے آڑے جو بھی آیا اس کے ٹکڑے کرنے میں یہ سبیل آفاق 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ تم جانتے کیا ہو مجھے؟ کیا سوچ کر تم نے سبیل آفاق سے پنگے لیے؟ میں کوئی شہری نہیں، ایک جاگیردار ہوں جو اپنی آبرو پر بات آتے ہی سر کاٹنے میں دیر نہ کرتے۔ وہ اسے سرد پر اسرار لہجے میں کہتا ایک جھٹکے سے زمین بوس کر چکا تھا۔ امی، اسے زمین پر سانسیں لینے کے لیے تڑپتے دیکھ کر نینا بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کی سانسیں بحال کروانے لگی۔ اسے سبیل کے جنون سے سخت خوف آنے لگا۔ نہ صرف اسے بلکہ وہاں موجود ہستیاں زلزلوں کی زد میں تھیں کہ سامنے کھڑا وہ بپھرا حیوانی وجود کوئی اور نہیں، ان کا خوش مزاج سر تھا۔ کہاں ہے وہ ویٹر؟ اس کا رخ مینیجر اور توقیر کی طرف ہوا۔ وہ سرد آواز میں استفسار کرنے لگا۔ سر، وہ معافی مانگ رہا ہے اور اس نے سچ بتا دیا کہ محبت کو نشہ آور گولیاں دینے والی عمیرہ نہیں بلکہ آپ کا کمپنی پارٹنر مسٹر جٹ تھا۔ توقیر نے جلدی سے ساری بات بتائی۔ سبیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ چھوڑ دیا ویٹر کو؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ جی سر، اگر آپ چاہیں تو۔ میں چاہوں کیا؟ وہ پارٹیز میں چلتا 2 ٹکے کے لیے لڑکیوں کی آبرو سے کھیل رہا تھا، ان کی عزتیں نیلام کر رہا تھا، اور تم چاہتے ہو کہ اس نے معذرت کر لی اور اسے میں چھوڑ دوں کیونکہ اس سے غلطی ہو گئی جسے عام سمجھ کر وہ اٹیک کرنے والے تھے وہ دراصل سبیل آفاق کی عزت تھی؟ وہ غیظ و غضب میں چلایا۔ توقیر کے ساتھ مینیجر بھی اس وقت کچھ ہراساں ہو گیا تھا اس کے انداز سے۔ وہ تو انہیں نرم گو سبیل آفاق لگ ہی نہیں رہا تھا۔ نینا نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ کہاں ہیں دونوں اس وقت؟ اس نے کچھ دیر بعد سرد سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سر، اپنے گھر، مینیجر نے بوکھلا کر جواب دیا۔ ویٹ، وہ ان سے کہہ کر اندر کی سمت بڑھ گیا اور اپنے روم میں آ کر موبائل، گاڑی کی کیز، شوز چینج کرتے وہ ایک نظر محبت کے روم کے بند دروازے پر ڈال کر تسلی کر گیا کہ وہ ابھی تک سو رہی ہے۔ اس کے آنے تک وہ اٹھ جائے گی۔ چھوڑو اسے، جب اپنی ہی عزت کی اسے پرواہ نہیں ہے تو موت کی کیوں ہو رہی ہے؟ محبت کا خیال رکھنا میں آتا ہوں حساب برابر کر کے۔ کوچ پہنتا اس نے نینا سے کہا اور اپنے پیچھے توقیر اور مینیجر کو اشارہ دیتے گھر سے نکل گیا۔ اسی لیے تو میں کہتی تھی عمیرہ پاس آ جاؤ، سب جسموں سفید چمڑی کے بھوکے مرد نہیں ہوتے۔
नैना रोते हुए बोली। उसकी हालत खुद गैर होने लगी थी क्योंकि उसकी सांसें बहाल नहीं हो रही थी। नैना, मुझे बचा लो, वो रोती तड़पती हुई बोली। उसकी एक हाथ की गिरफ्त ही उसकी हालत बिगाड़ गई। वो मौत के मुंह में पड़ी नैना के सामने भीख मांग रही थी। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, उठो जल्दी। वो एक नज़र घर पर डालती और मैरा को सहारा देकर वहाँ से ले जाने लगी, जल्द अज जल्द, कम वक्त में, ताकि वो जिंदा बच सके। मैंने मोहब्बत के साथ कुछ नहीं किया नैना, वो झूठ बोल रहा था। गहरे सांस खींचती उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठती वो रोती हुई बोली। सांसें लेने की कोशिश करो, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। वो उसका कंधा सहलाती, हाथ दबाती ड्राइविंग सीट पर बैठी, एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील थामे दूसरे से उसे संभाल रही थी। उसने सोचा था सबील के आने से पहले वो पहुंच जाएगी, पर अपनी दोस्त की वजह से किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। बहुत हो गया सबील आफाक, बहुत कर ली आपने अपनी। अब मोहब्बत आपकी मज़ीद चाल कामयाब नहीं होने देगी। काफ़ी सारा रोने के बाद वो एक हतमी फ़ैसला लेकर एक अज़्म से उठी और अपने वजूद से गाउन जुदा करते उसने जूते पहने। मोबाइल, अपने कागजात, पर्स उठाकर वो ठाह के साथ डोर ओपन करती उसे चैलेंज करती रूम से निकली कि अब तुम मुझे रोक कर दिखाओ। पर जब वो बाहर आई तो ठिठक गई। कोई जीरू घर में मौजूद नहीं था सिवाय उसके और कुत्ते के। शायद रब भी चाहता था कि वो उस घटिया इंसान की चाल से निकल सके, उसने सोचा और गहरा सांस भरा। मतलब ये सही मौका था जहां वो अपने और सबील आफाक के रास्ते अलग कर सकती थी, खुद को मज़ीद जलील होने से बचा सकती थी। अभी वक्त था कि वो एक फ़ैसला ले सकती थी मोहब्बत के हक़ में, या वो सारी ज़िंदगी उसके धोखे, उसके चुंगल में रहती। फ़ैसला अब मोहब्बत का था, जिससे सबील आफाक बेखबर था। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ द नॉवल। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा लेंथी होने लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। कल इसका फाइनल पार्ट में अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।